سن لے اعلیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھ پہ درود پاک پڑھو اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کچھ لوگ مثال شمع ہوتے ہیں، روشنی کی مانند ہوتے ہیں کہ جو اس عالم کو اپنے نور سے منور کر دیتے ہیں. اخلاقیات کی بات کریں یا ان کی عبادات کی بات کریں، ان کے معاملات کی بات کریں یا ان کے علم اور عمل کی بات کریں، ہر جگہ پر ممتاز نظر آتے ہیں اور ایسی خدمات سر انجام دیتے ہیں کہ جو رہتی نسلوں تک کے لیے ایک بہترین یوں بولیے کہ انداز اور موٹیویشن کا یوں بولیے ایک ذریعہ بن جاتا ہے. میری مراد ہے حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات، جنہیں شیخ اکبر کہا جاتا ہے. آج ہم ان کے بارے میں اپنے اس پروگرام کے اندر بات کریں گے. آپ کی زندگی گزارنے کا کیا انداز تھا، آپ کی کیا دینی خدمات تھیں، اور آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک کیسا زبردست جو ہے وہ تعلق تھا، اور ایک کیسی آپ کی یوں بولیے کہ ذکر اللہ کی ایک مٹھاس آپ کی زندگی کے اندر، آپ کی گفتگو کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوتی تھی. اس کی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ہمارے قبلہ کاری کاشان اتاری صاحب ہمیں تلاوت قرآن سنائیں گے. آئیے سب تشریف لائیے. مرحبا. حکیم قبلہ کاری خلیل اتاری صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کے لیے، اور مبلغ دعوت اسلامی جناب حضرت مولانا سید قذافی حسین شرف گیلانی بھی شامل ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا سب کیا خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سب خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاء اللہ. پروگرام کا سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 سننے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کریں گے. آئیے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. آیت مبارکہ کا ترجمہ سنیے. اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصلی نیک وہ ہے جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں عزیز مال، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں کو اور غلام اور لونڈیوں کی گردنیں آزاد کرانے میں خرچ کرے اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 177 کی تفسیر تعلیم القرآن میں اس کا شان نزول بیان کیا گیا ہے کہ یہودیوں نے بیت المقدس کے مشرقی حصے اور عیسائیوں نے مغربی حصے کو قبلہ بنا رکھا تھا، اور ہر گروہ کا گمان یہ تھا کہ صرف اس قبلے ہی کی طرف منہ کرنا نیکی ہے. ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی. بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں اہل کتاب اور اہل ایمان سب کو خطاب ہے، اور معنی یہ ہے کہ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم دوران نماز اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی تو اس کی ہے جس کے عقائد درست ہوں اور وہ دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالی اور آخرت کے دن، تمام فرشتوں، تمام کتابوں اور تمام پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا پسندیدہ مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور غلام لونڈیاں آزاد کرنے پر خرچ کرے. اس کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ کی پابندی سے ادائیگی کرے. نیز جب وہ کسی سے عہد کرے تو اسے پورا کرے. بیماری وغیرہ کی مصیبت و سختی اور راہ خدا میں ہونے والے جہاد میں سخت لڑائی کے وقت صبر کرے. یہی سچے لوگ، سچے مومن اور متقی ہیں. اہم باتیں. نمبر 1، ایمان اہم ترین چیز ہے، اس کے بغیر اعمال کا ثواب نہیں. اس آیت میں ضروریات دین کی اہم بنیادوں کو ذکر کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالی، قیامت، فرشتوں، آسمانی کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لانا. نمبر 2، لوگوں پر اپنا مال خرچ کرنے کے مقابلے میں قریبی رشتہ داروں کو دینے میں زیادہ ثواب ہے کہ صدقہ اور صلہ رحمی دونوں کا ثواب ملتا ہے. اور نمبر 3، عہد کی پابندی نیکی، ایمان کی نشانی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت بھی ہے. صدق اللہ العظیم.
یا مرحبا. اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے اللہ تعالی ہم سب کو منور فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. حضرت شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج ان کی شخصیت ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. قبلہ قاری حکیم خلیل عطاری صاحب ماشاءاللہ کلام سنانے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہیں. کر صاحب کون سا کلام آج آپ سنا رہے ہیں؟ آپ فرما دیں. جی خلیفہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولانا جمیل الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام تھا، کمر کے دو کیے انگلی سے طاقت اس کو کہتے ہیں. طاقت اس کو کہتے ہیں. سبحان اللہ، مرحبا، ارشاد. بہت پیارا کلام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے، حصول ثواب کے لیے آئیے مل کر کلام میں شامل ہو جائیں. درود پاک پڑھیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. کمر کے دو کیے انگلی سے طاقت اس کو کہتے ہیں. کمر کے دو کیے انگلی سے طاقت اس کو کہتے ہیں. ہوا ایک دم میں دو شمس قدرت اس کو کہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور آپ کی قدرت کیا ہے. آپ اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے، آپ کی دعا سے، آپ کی چاہت سے ایک دم ڈوبا ہوا سورج کیا ہو جاتا ہے؟ واپس آ جاتا ہے. عود الشمس، سورج کا کیا کر دینا؟ واپس آ جانا. طاقت کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں قدرت، اس کو کہتے ہیں. کمر کے دو کیے انگلی سے طاقت اس کو کہتے ہیں. جو دیکھیں حضرت یوسف جمال سید عالم، جو دیکھیں حضرت یوسف جمال سید عالم، تو فرمائیں قسم حق کی ملاحت اس کو کہتے ہیں. تو فرمائیں قسم حق کی ملاحت اس کو کہتے ہیں. سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں، میں گناؤں گر تیرے امیدواران جمال. تو فرمائیں قسم حق کی ملاحت اس کو کہتے ہیں. نہیں ہے اور نہ
ہوگا بعد آقا نہیں ہے اور نہ ہوگا بعد آقا کے نبی کوئی نہیں ہے اور نہ ہوگا بعد آقا کے نبی کوئی وہ ہے شاہ رسول قطر میں نبوت اسے کو کہتے ہیں لگا کر پوشت پر مہر نبوت حق تعالیٰ نے انہیں آخر میں بھیجا خاتمیت اسے کو کہتے ہیں انہیں آخر میں بھیجا خاتمیت اسے کو کہتے ہیں جو عالم کے شکم کو نعمتوں سے سیر فرمائے وہ خود فاقے کرے دو قنات اسے کو کہتے ہیں وہ خود فاقے کرے دو قنات اسے کو کہتے ہیں دعائیں دے رہے ہیں دشمنوں کو ظلم کے بدلے دعائیں دے رہے ہیں دشمنوں کو ظلم کے بدلے حلیم سے ہوا کرتے ہیں رحمت اسے کو کہتے ہیں حلیم سے ہوا کرتے ہیں رحمت اسے کو کہتے ہیں کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں حلیم سے ہوا کرتے ہیں رحمت اسے کو کہتے ہیں طفیل سرور عالم مدینہ ہم جو دیکھیں گے طفیل سرور عالم مدینہ ہم جو دیکھیں گے کہیں گے دل میں خوش ہو کر کے جنت اسے کو کہتے ہیں کہیں گے دل میں خوش ہو کر کے جنت اسے کو
کہتے ہیں عرب کے چاند کی جب روشنی پھیلے گی محشر میں کہیں گے انبیاء ماہ رسالت سے کو کہتے ہیں کٹا کر سر حسین ابن علی نے راہ الہی میں کٹا کر سر حسین ابن علی راہ الہی میں شہیدوں کے ہوئے سرور شہادت اس کو کہتے ہیں شہیدوں کے ہوئے سرور شہادت اس کو کہتے ہیں رفیق مصطفیٰ صدیق اکبر غار تیرا میں ہیں جان دینے کو آمادہ رفاقت اس کو کہتے ہیں جان دینے کو آمادہ رفاقت اس کو کہتے ہیں تمہارا سبز گنبد دیکھ کر ہے عرش سکتے میں بلندی اس قدر پائی ہے رفعت اس کو کہتے ہیں فردوس کی بلندی بھی چھو سکے نہ اس کو بلندی اس قدر پائی ہے رفعت اس کو کہتے ہیں غلامان نبی کو حضرت موسیٰ نے جب پوچھا غلامان نبی کو حضرت موسیٰ نے جب پوچھا تو فرمایا خدا نے خیر امت اس کو کہتے ہیں تو فرمایا خدا نے خیر امت اس کو کہتے ہیں فرشتوں یاد رکھنا نام اس عاصی کا محشر میں فرشتوں یاد رکھنا نام اس عاصی کا محشر میں جمیل قادر سب اہل سنت اس کو کہتے ہیں جمیل قادر سب اہل سنت اس کو کہتے ہیں قمر کے تو کیے انگلی سے طاقت اس کو
कहते या मरहबा, सुभान अल्लाह, मद्दाह हबीब हज़रत सैयदना सूफ़ी जमीलुर रहमान साहब रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह खलीफा आला हज़रत, सुभान अल्लाह, इनकी अज़मत के कुर्बान जाएं। क्या खूबसूरत और उम्दा जो है वो कलाम लिखा है। और पहले मिसरे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क बयान किया है, और दूसरे मिसरे में क्या उस खुल्क को, उस वस्फ को, उस खूबी को क्या कहते हैं ये बयान किया है। हिल्म है इसको कहते हैं, कुदरत है इसको कहते हैं, ताकत है इसको कहते हैं। जनाब सैयद शुहदा का तज़किरा करके जो है वो जिक्र किया और नीचे बताया शहादत इसको कहते हैं। मैं कुर्बान जाऊं, सुभान अल्लाह, क्या उस्लूब पाया है और क्या अंदाज माशाल्लाह अपनाया है। और फिर उम्मत मुस्तफ़ा का भी जिक्र देखें कितने प्यारे अंदाज में फरमाया है जी, खैर उम्मत इसको कहते हैं। अच्छा, ये सिर्फ शेर नहीं है, ये एक पूरी हदीस पाक की क्या है, एक तर्जुमानी है। यानी मैं जब ये शेर सुन रहा था तो वो हदीस का मजमून जो है वो मेरे जहन में आ रहा था। मैं कुर्बान जाऊं, अल्लाह ताला हज़रत जमीलुर रहमान रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर अपनी करोड़ रहमतों का नुज़ूल फरमाए और हमें नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब फरमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन अलैहि व अला आलिहि अफ़दलुस सलावाति व तस्लीम। हज़रत शेख अकबर मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह कौन थे, किस कबीले से थे, किस इलाके से ताल्लुक़ रखते थे। आइए रुकन शूरा हज़रत मौलाना हाजी अबू माजिद मोहम्मद शाहिद तारी मदनी दामद कदमुल कुद्सिया से जानते हैं। जी हुज़ूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तसव्वुफ़ की दुनिया का अगर जायज़ा लिया जाए तो मुहय्यिद्दीन मोहम्मद बिन अरबी रहमतुल्लाह अलैह, इनका जो मकाम व मर्तबा है वो बहुत बुलंद नज़र आता है। सुभान अल्लाह। तसव्वुफ़ की बात की जाए और शेख इब्न अरबी का तज़किरा ना हो, ये नहीं हो सकता जी। आपके जो आपका इल्म था, आपकी खिदमात थी, आपकी कुतब हैं, और आपने जो एक नज़रिया दिया है, सोच दी है, ये आपका हिस्सा है। हज़रत शेख मोहम्मद बिन अली अरबी, इनका ताल्लुक़ जो है वो अरब के मशहूर कबीले तय के साथ है। हातम ताई बहुत मशहूर है जी। और अपनी सखावत की वजह से इसने शोहरत पाई, मेहमान नवाजी की वजह से शोहरत पाई। तो जो ख़ानदान होता है उसके असरात बंदे के अंदर बहरहाल मौजूद होते हैं। सही। तो आप इस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, और ये ख़ानदान जो है जब सल्तनत उंदलस कायम हुई तो वहाँ पर ये चला गया, और वहाँ जो इनके दादा थे वो बहुत बड़े काजी और फ़कीह थे। मरहबा। और आपके जो वालिद मोहतरम थे ये भी बहुत बड़े आलिम दीन थे, और सुल्तान जो अशबीला था उसके वज़ीर भी थे। यानी अगर देखा जाए तो दीनी और दुनियावी दोनों एतबार से आप बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। सुभान अल्लाह। तो आपकी जो पैदाइश है वो 560 हिजरी में हुई, लेकिन आपकी पैदाइश से पहले जो मैं ये जिक्र करूं कि आपके जो ननिहाल हैं इनका ताल्लुक़ बगदाद शरीफ से है। सुभान अल्लाह। और आपके जो मामू हैं मुस्लिम खौलानी, ये भी अल्लाह के वली थे, नेक थे, गौसे पाक के आशिक थे। और जब इनके वालिद साहब बगदाद में आए और इनकी औलाद नहीं थी, तो पीराने पीर रोशन ज़मीर हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अर्ज़ किया कि हजूर आप दुआ फरमाएं, अल्लाह पाक मुझे भी औलाद अता फरमाए। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ना सिर्फ ये बताया कि आपके यहाँ औलाद होगी, बल्कि फरमाया कि आपके यहाँ बेटा होगा जो मेरा रूहानी बेटा है। क्या बात, वाह। और दुआ से भी नवाजा। तो अल्लाह पाक ने फिर जो है वो ये मोहम्मद बिन अरबी जो है, ये मोहम्मद बिन अली अरबी ये पैदा हुए। और फिर जब ये पैदा हुए तो ये इनको इनके वालिद साहब लेकर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने खुशी का इजहार फरमाया और दोबारा जो है बशारत अता फरमाई कि ये मेरे रूहानी बेटे हैं। और यूँ रूहानी जो आप पर नज़र पड़ी गौसे पाक की, ये सब उसी का असर है कि अल्लाह पाक ने आपसे इतना दीन का काम लिया और आपने इतनी कुतब जो है फतुहात मक्किया, इसकी बड़ी शोहरत है। और जो अहले इल्म है वो जानते हैं कि इसका दर्स उलमा बाकायदा देते हैं और बाकायदा इसको दरसी, जिस तरह दरसो तदरीस की जाती है, पढ़ाया जाता है,
تو فتوحات مکیہ کا درس جو ہے درس و تدریس کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. کیا بات ہے، مرحبا. اور آپ نے پھر جو ہے وہ پرورش پائی اور بہت سارے علماء سے علم حاصل کیا. ایک لمبی داستان ہے کہ آپ نے کس طرح علم حاصل کیا اور پھر جو ہے وہ اپنی خدمات پیش کی. تو میں یہ یہاں پر ایک عرض کروں گا کہ جو والدین ہوتے ہیں بہرحال ان کا اثر ہوتا ہے. ایک ماحول جو ہے آدمی کو اچھا ماحول مل جائے تو اس ماحول میں انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ اجاگر ہوتی ہیں. اچھا ماحول ہے تو اچھی صفات جو ہیں وہ اجاگر ہوں گی، اور اگر برا ماحول مل جائے تو انسان کے اندر جو کوئی بری صفت ہے تو وہ نمایاں ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو ایک اچھا ماحول دینا چاہیے، اور والدین کی بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ بچوں کو اچھا ماحول دیں، کیونکہ اچھا والدین جب اچھا ماحول دیں گے تو پھر ان کی پرورش بھی اچھے انداز سے ہوگی. ہاں، ہم کسی کو کوئی علامہ دہر نہیں بنا سکتے، یعنی یوں خواہش تو کی جا سکتی ہے. وہ تو تب بنیں گے جب بچوں کا میلان بھی اس طرف ہوگا. یا دنیاوی طور پر بھی اگر کہیں کہ میں بہت بڑا تاجر اپنے بچے کو بنانا چاہتا ہوں، بہت بڑا انجینئر بنانا چاہتا ہوں، ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، تو جب تک بچے کا رجحان نہیں ہوگا وہ اس مقام پر نہیں جا سکے گا. لیکن والدین یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو ایک ماحول مہیا کرے، اور ماحول اسلامی ماحول ہونا چاہیے. دین اسلام جو ہے وہ اس سے ہٹ کے ہم کیا سوچ سکتے ہیں. تو ایک اسلامی ماحول گھر کے اندر، گھر کا ماحول اچھا رکھا جائے، علمی رکھا جائے اور اچھی تربیت کی جائے تو رب کی رحمت سے پھر جو بچے ہیں وہ بھی اچھی پرورش پائیں گے، اور ہمارا بھی نام روشن ہوگا اور ساتھ قوم و ملت کا نام بھی روشن ہوگا. یا مرحبا. میں آپ سے ایک سوال اس جو ہے عنوان پہ کرنا چاہ رہا ہوں. جو گفتگو آپ نے فرمائی ہے، آپ نے کہا کہ بھئی ان کے والد صاحب جو اولاد نہیں ہوتی تھی ان کے ہاں، تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے دعا کروانے کے لیے. تو خدا تو ہمارا بھی وہی ہے، غوث پاک کا بھی وہی ہے، اور ہمیں بھی یہ ہے کہ بھی دعا کرو، وہ جو ہے وہ سنے گا. تو پھر کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی، دعا کروانے کی اور یہ سارے معاملات کرنے کی؟ بھی ٹھیک ہے اپنے گھر میں بیٹھیں، اللہ اللہ کریں، دعا کرتے رہیں، کام ہونا ہوگا تو ہو جائے گا. کیوں جائیں کسی کے پاس کسی کو کہنے کے لیے؟ کیا حاجت، ضرورت کیا ہے کسی کو کہنے کی؟ دیکھیں، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان کی دعائیں ہم سے زیادہ قبول ہوتی ہیں. ایک تو یہ، اور دوسرا ہمیں یہ دین اسلام اور پیارے آقا علیہ السلام اور صحابہ اکرام کی سیرت سے بھی یہ بات جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. بارش نہیں ہو رہی تھی مدینہ شریف میں، اب صحابہ اکرام جو ہے وہ پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو آ گیا ہے، لوگ جو ہے وہ بھوک سے جو ہے وہ تڑپ رہے ہیں. یا العیال و ہلاک الاموال، بال بچے بھوکے ہیں، جانور بھوک سے مر رہے ہیں. جی، اب جب یہ صحابہ اکرام پیارے آقا علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں اب دعا کریں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم گھر میں دعا کرو رب تعالیٰ سے، تو رب تو جو ہے شارق سے بھی قریب ہے. آپ نے منع نہیں فرمایا، بلکہ ہاتھ جو ہے وہ دعا کے لیے اٹھا دیے، اور پھر جو ہے وہ چھم بارش برسنے لگی، اور پھر جو ہے وہ مسلسل بارش ہوتی رہی. کیوں کہ دعا کرنے والے کون تھے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں جب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کے دعا کروا رہے ہیں تو دعا کون کر رہا ہے؟ پیران پیر روشن ضمیر حضور غوث پاک، اور جو کہ پیارے آقا علیہ السلام کے ہی تو پوتے اور نواسے، جو بھی پوتے ہی کہیں گے نا، پوتے بھی ہیں نواسے بھی ہیں، دونوں جو ہے وہ شجرے مل جاتے ہیں، حسنی اور حسینی ہیں. جی، تو جو شخصیت جو ہے اہل بیت اطہار سے تعلق رکھتی ہے اور اللہ پاک نے آپ کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، ان کے پاس آ کر دعا کروائیں گے تو دعائیں قبول ہوں گی. سبحان اللہ. صاحب، دعا کے اعتبار سے شخصیت کے تبدیل ہونے سے بھی معاملہ الگ ہوتا ہے، اور مقام کے تبدیل ہونے سے بھی دعا کی تاثیر کا معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ الگ ہو جاتا ہے. بات چل نکلی ہے تو ہم تھوڑا اس کو جو ہے وہ لے کے میں چاہوں گا مبلغین بھی اس میں اپنا حصہ ملائیں. آپ دیکھیے، اللہ کریم نے اپنے محبوب، جن کو اللہ کریم نے محبوب بنایا ہے، ان کے لیے خود فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، بخاری شریف میں ہے، لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. دیتا سب کو اللہ ہی ہے، لیکن ان کے لیے یہ فرمایا جو اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، جو اللہ کے مقرب بن جاتے ہیں، لَإِن سَأَلَنِي، اگر یہ مجھ سے سوال کریں، لَأُعْطِيَنَّهُ، لام تاکید اور نون تاکید، وہ بھی ثقیلہ کا، ڈبل تاکید. ایک ہوتا ہے نون خفیفہ، جس کے اوپر نون کے اوپر جزم ہو تو اسے کہتے ہیں نون خفیفہ، اور نون کے اوپر اگر تشدید ہو تو اسے کہتے ہیں نون ثقیلہ. ٹھیک ہے، لَأُعْطِيَنَّهُ، یہ نون کے اوپر تشدید ہے، تو لام تاکید اور نون ثقیلہ کے ساتھ، ڈبل یعنی بولے ٹرپل تاکید کے ساتھ بیان فرمایا کہ اگر وہ مجھ سے سوال کریں تو میں ان کو ضرور دوں گا.
تو پتہ یہ چلا کہ محبوبان باری تعالیٰ کی جو دعا ہے یہ عام بندے کی دعا کی طرح نہیں ہے. اور پھر استاد آپ دیکھیں خود حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی دعا جو ہے وہ کیا ہے, مقبول ہے. جیسے والدین کے بارے میں فرمایا کہ ان کی دعا اولاد کے حق میں کیا ہے, مقبول ہے. تو فرد کے تبدیل ہونے سے, مقام کے تبدیل ہونے سے بھی دعا کی تاثیر کا جو اثر ہے اور جو معاملہ ہے یہ بدل جاتا ہے. کیا فرمائیں گے؟ بالکل, جب ہم بیت اللہ شریف میں جا کے دعا مانگیں گے اس کا کیا مقام مرتبہ ہوگا, اور خود جو ہے مسجد نبوی شریف میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا مانگیں گے. اور جب یہاں سے زائرین جاتے بھی ہیں تو ہم عرض کرتے ہیں کہ بیت اللہ شریف میں بھی دعا کیجیے گا, وہاں بھی بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیجیے گا, دعا کیجیے گا. تو آخر مقام کے بدلنے سے جو ہے وہ اس کی تاثیر میں تبدیلی تو آتی ہے. اور واقعی جو ہے وہ ہم اچھا مقامات جو ہیں مختلف ہیں, جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد صاحب حضرت زکریا علیہ السلام نے جو ہے وہ حضرت مریم رحمت اللہ علیہ, حالانکہ وہ ولیہ ہے, نبی بھی نہیں ہے, تو نبی جو ہے وہ ولیہ کے پاس آتا ہے, کیا دیکھتا ہے کہ جو ہے وہ بے موسمی پھل ہیں, تو اللہ کی قدرت پر جو ہے وہ حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں اور وہاں جا کے دعا کرتے ہیں, یا اللہ عمر تو میری گزر گئی ہے, بڑھاپا ہے, گھر والے بھی جو ہیں وہ بانجھ ہیں, لیکن تو جب ان کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے. تو یہ ہے مقام کہ جب یہاں پر آئے دعا کی تو اللہ پاک نے جو ہے وہ دعا قبول کر لی, جگہ تبدیل ہو گئی, جگہ نہ تبدیل, اور دیکھا کہ اللہ کی رحمتیں یہاں پر کیا ہیں, برس رہی ہیں. اور ہنالک دعا زکریا ربہ, پھر اس جگہ پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی. ابراہیم بھائی. جی سلمان بھائی, کیا خوبصورت گفتگو چل رہی ہے دعا سے متعلق. اور دیکھیں بزرگان دین نے تو اس موضوع پر باقاعدہ مبسوط کتابیں تحریر فرمائی ہیں. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو کہ رئیس المتکلمین ہیں, آپ کی کتاب ہے احسن الویاء لآداب الدعاء, اس میں دعا کے آداب کا بھی تذکرہ ہے اور ایسے مقامات کا بھی تفصیل سے تذکرہ ہے کہ جہاں قبولیت کے آثار اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں, کہ قبولیت کے مقامات ہیں وہ, اور اس کے اندر کئی مقامات آپ ذکر فرماتے ہیں. یوں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے, اور ایسے اعمال اور ایسے افعال بھی ذکر فرمائے ہیں کہ ان کے بعد بندہ دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ دعا ان کی قبول فرماتا ہے. حالانکہ دعا تو خیر ویسے ہی قبول ہے, لیکن دعا کے جو ایک ظاہری اسباب جو قبول ہونے ہوتے ہیں اس کی طرف اگر ہم دیکھیں, حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے فتوحات مکیہ میں ایک جگہ یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ بچپن میں بیمار ہو گیا تھا, اور یہ بیماری اس قدر طویل ہوئی تھی کہ میرے بچنے کے کوئی آثار بظاہر موجود نہیں تھے. اب میں نیم بے ہوشی کے عالم میں تھا تو میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ کچھ قریب صورتیں میرے اوپر مسلط ہونا چاہ رہی ہیں. لا الہ الا اللہ. اتنے میں نے کیا دیکھا کہ ایک خوبصورت اور وجیح شخص آتا ہے اور ان قریب صورتوں کو مجھ سے دور کر دیتا ہے. یعنی وہ بری, خوفناک, وحشتناک جو شکلیں تھیں ان کا خاتمہ ہو گیا. جی ختمہ ہو گیا. آپ کہتے ہیں کہ جیسے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے والد گرامی سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر رہے ہیں. واہ 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 واہ. تو میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ سورہ یاسین شریف کی یہ جو تلاوت ہے اس نے میری بیماری کو دور کر دیا. وہ جو خواب کے اندر کری صورتیں دیکھ رہے تھے آپ, فرمایا کہ وہ جو سورہ یاسین شریف کی تلاوت تھی اس کی وجہ سے میری بیماری اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے دور کر دی. اور بزرگان دین نے لکھا ہے کہ تلاوت قرآن کے بعد آپ دعا کریں گے تو وہ دعا قبول ہوگی, فرض نماز کے بعد دعا کریں گے تو وہ دعا قبول ہوگی. آج جمعے کا دن ہے جی, جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد, یعنی وہ جو مغرب سے پہلے کا جو خاص وقت ہوتا ہے, یعنی وہ جب عصر کا ٹائم ختم ہو رہا ہوتا ہے اور مغرب کا ٹائم کیا ہے, شروع ہو رہا ہوتا ہے, اس کو بھی قبولیت دعا کے لیے بڑی خصوصیت کے ساتھ کیا ہے ذکر کیا گیا ہے. جی, تو دعا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہی سے کرنی ہے اور اسی رب ذوالجلال جل جلالہ نے ہی عطا فرمانا ہے. لیکن جیسا آپ تذکرہ فرما رہے تھے کہ مقامات بدلنے سے جو ہے وہ دعا کی قبولیت کے جو ہے وہ برکتیں اس کی بڑھ جاتی ہیں اور جو ہے وہ زیادہ اس کے اندر امید لگ جاتی ہے. اسی طرح شخصیات بدلنے سے بھی دعا کی جو ہے وہ برکتیں بڑھ جاتی ہیں. یہاں تک کہ حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا نا کہ بعض لوگ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے ایسے ہیں, لو اقسم علی اللہ لابرہ, وہ اگر کوئی قسم کھا لے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے نام کی تو اللہ تبارک و تعالی ان کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کی
लाज रखता है, वो जो कह दें वैसा ही हो जाता है। वाह, तो वाह, ये वाह, उनकी कबूलियत और उनकी बुजुर्गी और उनके तकवा और उनकी परहेजगारी के बदले में अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालू उनको वो मकाम अता फरमा देता है कि फिर वो मुस्तजाबुद दावात हो जाते हैं, कि वो जो दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालू उनकी दुआ को कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत गुफ्तगू जो है वो फरमाई है जो है हमारे इब्राहिम मदनी भाई ने, माशाअल्लाह, अल्लाह इनको और बरकतें अता फरमाए। तो दुआ खुद भी करें और वो ख़ास मकामात जो बयान किए गए हैं मक्के मदीने में हैं और भी बहुत सारी जगह हैं, तो वहाँ पर भी जो है दुआ का सिलसिला होना चाहिए। औलिया के मज़ारात, इसको हज़रत इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र फरमाया है कि ये बुकाए मुबारक है, यानी मुबारक जगह है, और यहाँ पर की जाने वाली दुआ को भी अल्लाह करीम जो है वो कबूल फरमाता है। तो मज़ारात औलिया पर जा कर के दुआ करना ये भी बड़ी सआदतमंदी की बात है। सुभान अल्लाह। और वालिदैन को दुआ के लिए कहना, जी हाँ, मिलते हैं इमाम साहब को दुआ के लिए कहते हैं और बुज़ुर्गों को दुआ के लिए कहते हैं, मरहबा, अच्छी बात है। वालिदैन को भी दुआ के लिए कहें कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और कहने से बढ़कर है कि आप अंदाज ही ऐसा बनाएं कि वालिदैन क्या हैं, आपके लिए दुआ करते रहें। और मैं यहाँ एक और बात भी कहना चाहूँगा, वालिदैन के लिए भी एक बड़ा अच्छा अंदाज है औलाद के दिल में घर करने और यूं बोलें कि उनकी तरक्की की राह में एक बेहतरीन किरदार अदा करने का, कि खुद दुआ फरमाते ही रहा करें। मैं यहाँ चाहूँगा रुकन शुरा किबला हाजी शाहिद मदनी साहब, आपकी वालिदा माशाअल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल से भी वाबस्ता थी और एक मतलब सिलसिलेकार था, तो उनका ये दुआओं का और इस तरह से क्या मामला था, मैं चाहूँगा आप ज़रा थोड़ा बताएं हमारे नाज़रीन को। अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल वालदा मुशफ़िका जो है वो बहुत शफ़क़त भी फरमाती थी और सारे भाई बहनों से ज़्यादा शफ़क़त होती थी मुझसे, और जो है वो मेरे लिए दुआएं भी करती थी। यानी आप पर दीगर भाई बहनों से ज़्यादा शफ़क़तें होती थी? जी जी। उसकी वजह भी ये कि मुझे जब मैं दारुल उलूम से फ़ारुग़ हुआ, दरस निज़ामी मुकम्मल हुआ, तो मैंने कहा कि मुझे कराची जाना है। तो मेरी वालदा ने जो है वो नसीहत की कि अब तुम अपने मुर्शिद के पास जा रहे हो तो बस उनसे कहना कि आप मुझे कबूल ही कर लें। वाह 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 वाह। तो यानी ये वालदा ने जो है वो मुझे आप यूं समझिए वक्फ ही कर दिया। सुभान अल्लाह, सबक पढ़ा के भेजा जी, क्या बात। और फिर जो है वो हमेशा दुआ करती थी और रोज़ाना वो उनका 5000 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ती थी, बल्कि 6000, और 2000 मुझे पढ़कर रोज़ाना फ़ोन करती थी कि ये 2000 दुरूद पाक पढ़ा है, ये तुम्हें इसाल किया, इसका सवाब इसाल किया। तो ये यानी हर वक्त दुआओं में यूं याद रखा करती थी। और मैं समझता हूँ कि जो वालदा और वालदैन दोनों की, वालिद साहब का तो इंतकाल पहले से हो गया था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मुझसे खुश थे, और वालदैन की जो मोहब्बत है, शफ़क़त है, उनकी रज़ा है, वो इंसान को बुलंदी अता करती है। और हमें कभी भी जो है हम ठीक है हमें जो है वो दूसरों से भी दुआ करवाना चाहिए। और मैं समझता हूँ वालिदैन तो वो है कि जो हमें मुयस्सर है, घर में मौजूद हैं, सुबह शाम वहीं पर हैं, तो उनसे जब हम दुआ करेंगे तो वालिदैन वैसे ही, अगर कोई बच्चा जो है वो वालिदैन के जो मेयार है उस पर पूरा ना भी उतर रहा हो, तब भी उनकी मोहब्बत है जो तबीई मोहब्बत है वो होती ही है। और जब कोई बच्चा कहे कि अम्मी मेरे लिए दुआ करें, अबू मेरे लिए दुआ करें, तो उनके दिल में एक और खुशी होगी कि हमें वैल्यू दे रहा है। तो ये भी होता है ना वालिदैन को वैल्यू देना। तो अगर हम जो है अपने माँ बाप को राजी रखेंगे, उनकी दुआएं मिलेंगी, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा सरमाया है इंसान के लिए और अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। क्या बात है, अल्लाह आपको बरकत दे। साहब बड़ी प्यारी बात है। माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चा जब दुआ के लिए कह रहे तो उसको दुआ दे दे, अपने काम तो ठीक कर ले, बड़ा दुआओं के लिए कहने के लिए आ गया, दुआ कर दे मेरे लिए। ये आप अगर यूं जवाब देंगे तो यूं समझ लें कि ये उसको जवाब नहीं दिया बल्कि क्या किया, उसको एक धक्का दिया। इट्स मीन्स कि पहले ही वो हमसे दूर हो रहा है, अच्छे अमाल से, अच्छे अखलाक से दूर हो रहा है, और एक उसको क्या किया और धक्का दिया, भी क्या हो थोड़ा और दूर हो जाए। तो ये अंदाज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अल्लाह हमें समझने की जो है वो तौफीक अता फरमाए, आफियत और सलामती अता फरमाए। खाना है ना, खाने में नमक भी डलता है, मिर्चें भी डलती हैं और बहुत कुछ भी डलता है, मसाले भी डलते हैं, सब्ज़ी भी डलती है। गोश्त बना रहे हैं तो गोश्त की बात कर लें, सब्ज़ी है तो सब्ज़ी की बात आप कर लें, कुछ भी कर लें आप, तो सब बराबर मिकदार में नहीं डलता। नमक की मिकदार क्या है और है, हल्दी की मिकदार क्या है और है, गरम मसाले की मिकदार क्या है और है, जो मेन इंग्रेडिएंट आप पका रहे हैं उसकी मिकदार क्या है और है, फिर उसमें पानी मिला रहे हैं उसकी मिकदार क्या है
اور ہے، پھر ٹماٹر بھی سبزی ہی ہے، یہ بیچ میں ڈال رہے ہیں، پیاز بھی سبزی کی قسم میں سے ہے، یہ بیچ میں ڈال رہے ہیں، تو اس کا کیا ہے معاملہ ایک اور ہے۔ تو یہ مختلف مقداریں جب اچھے انداز کے ساتھ جتنی جتنی ہونی چاہیے، جب اتنی یہ جمع ہوتی ہیں تو پھر ایک ڈیلیشیس اور مزے کا کھانا تیار ہو جاتا ہے، جسے بندہ کھاتا ہے تو ایک تو اس کو ٹیسٹ آتا ہے، نمبر 2 اس کی بھوک کا معاملہ بھی کیا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یوں ہی والدین کو بھی تھوڑا حکمت عملی سے کام لینا چاہیے، ڈانٹ کا، محبت کا، شفقت کا، پیار کا، لاڈ کا، یہ سارا معاملہ کیا ہے، یہ حسب ضرورت جو ہے اس کو استعمال ہونا چاہیے۔ شاہ جی کی بتا کچھ فرمائیں گے آپ اس پر؟ بالکل۔ دیکھیں وہی بات ہے کہ جہاں پر اولاد کی تربیت کی حاجت ہے نا، وہاں فی زمانہ بھی دیکھا جائے تو والدین کی بھی تربیت کی حاجت ہے۔ مرحبا۔ اگر ہم دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے، چاہے وہ والدین ہیں، ماں ہیں یا والد ہیں، اور یا آگے اولاد میں سے کوئی ہے، تو ہر ایک کو اس کے حساب سے اس کی تربیت ہوتی رہے گی۔ تو جیسے ماشاء اللہ سے آپ نے فرمایا کہ اب والدین اگر دعائیں دیں گے تو بچے قریب آئیں گے، ان سے زیادہ برکتیں حاصل کریں گے، اور اگر والدین دعائیں نہیں دیں گے تو نقصان اپنا ہی ہے، تو بچہ دور ہوتے ہوتے پھر زیادہ دور ہو جاتا ہے۔ تو دینی ماحول سے وابستہ رہیں انشاءاللہ الکریم۔ پھر جو اولاد کے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور شریعت مطہرہ نے جو بیان فرمائے ہیں، وہ ان حقوق کو سٹڈی بھی کرنا چاہیے والدین کو، اور پھر اس کے مطابق جو ہے اپنے اولاد کے حقوق کی ادائیگی کی بھی صورتیں نکالنی چاہیے۔ تو وہی بات ہے کہ اگر والدین اچھے انداز میں اگر ان کی تربیت ہو جائے تو آگے اولاد کی تربیت کرنے میں ان کا بڑا حصہ شامل ہو جائے گا۔ دیکھیں سب سے پہلی جو تربیت گاہ جسے ہم کہتے ہیں، سب سے پہلا اسکول، سب سے پہلا کالج، سب سے پہلی یونیورسٹی، سب سے پہلی درسگاہ، سب سے پہلا مدرسہ، وہ کہتے ہیں کہ ماں کی گود ہے۔ تو اگر ماں متقی ہوگی، پرہیزگار ہوگی، نبی پاک علیہ السلام کی عاشق ہوں گی، نعتیں پڑھنے والی، تلاوت قرآن کرنے والی، تو اس کا اثر جو ہے وہ اولاد پر بھی پڑے گا۔ ایسے والد صاحب اگر تقوی والے ہوں گے، پرہیزگاری والے ہوں گے، نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں، اپنے آل اولاد کو بھی ترغیب دلا رہے ہیں، ساتھ لے کر جا رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے باپ اگر نمازی ہوگا اور تلاوت کرنے والا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنے والا ہوگا، تو اولاد پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ بچے خود ہی شاہ صاحب کہتے ہیں ہمیں نماز کے لیے اٹھائیے گا۔ مجھے یاد ہے ہمارے ابو کی جو ہے وہ پھپھو تھیں، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ استاد صاحب ان کی تہجد چھوٹتی ہو مجھے نہیں یاد، یعنی ضعیف تھیں وہ، بڑی کافی ان کی جو ہے وہ عمر تھی، تو ان کا جو ہے وہ انداز تھا، یعنی انہوں نے جو ہے پچھلے رات اٹھنا ہے، انہوں نے بلکہ ان کو ایک فالج ہو گیا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنا جو معمول ہے نا جی، یہ تہجد پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا یہ انداز ماشاءاللہ یہ انہوں نے چھوڑا نہیں۔ تو یہ جب ہمارے گھر پر جو ہے وہ آئیں تو ان کو سب پھپھو ہی کہتے تھے، یعنی ابو لوگ بھی ان کو پھپھو کہتے تھے، یعنی بڑے چھوٹے سب کیا کرتے تھے ان کو پھپھو ہی کہتے، تو ہم بھی ان کو پھر پھپھو ہی کہتے تھے۔ تو بہرحال وہ جو ہے نا میں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ رہتا تھا اس کمرے میں، تو میں انہیں وہ اٹھتی تھیں تو پھر میں بھی انہیں کہتا تھا کہ مجھے بھی آپ کیا کریں، اٹھایا کریں۔ یعنی یہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگر ماحول ہی ایسا ہو جس طرح کہ آپ نے ذکر فرمایا ہے، تو اولاد کا بھی، بچوں کا بھی کیا ہے وہی ذہن بنتا ہے۔ ہماری جیسے گھروں میں بچے دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں روزہ، گھر میں رمضان شریف آیا روزہ رکھ رہے ہیں، تو بچے بھی کیا کہتے ہیں ہم نے بھی کیا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ نماز پڑھنے کا معمول ہے تو بچہ کیا ہے، گھر میں نماز کا ماحول ہے تو بچہ بولے گا مجھے بھی نماز پڑھنی ہے، مجھے بھی جو ہے وہ جمعہ پڑھنے جانا ہے، مجھے بھی اس طرح جو ہے یہ کام کرنے ہیں۔ تو یہ اچھا ماحول لے کر کے چلیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دین اسلام کی بتائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ یقیناً فائدہ ہوگا۔ مجھے ایک والد کی بات یاد آ گئی، ہمارے مبلغ دعوت اسلامی ہیں حاجی رفیق اتاری، یہ کورنگی کے، صحیح۔ انہوں نے ایک بات کہی کہ ہم سونے کا نوالا کھلاتے ہیں اور شیر کی نگاہ رکھتے ہیں۔ اللہ، بڑی اچھی بات ہے، یعنی کھلانے پلانے اور ضروریات کے حوالے سے بھی اولاد کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے، والدین کرتے ہیں، یہ بھی کریں، لیکن شیر کی نگاہ یعنی یہ بھی رکھیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، اور پھر اس کو حکمت سے، محبت سے، پیار سے، یا بعض اوقات اس کو جو ہے نا وہ آنکھیں بھی دکھانی پڑتی ہیں،
یہ سارے کام طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ خیر کا معاملہ ہوگا. اللہ ہماری اولاد کو نیک بنائے. ہے جی نا، روب جو ہے اور دہشت، بس اس میں فرق کرنا چاہیے. والدین کا جو ہے اپنی اولاد پہ روب ہونا چاہیے، جو ہے وہ دہشت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. کیا خوبصورت ماشاءاللہ الفاظ کا انتخاب کیا شاہ جی آپ نے. حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان پر جو ہے وہ واپس آتے ہیں. میں چاہوں گا شاہ صاحب آپ ان کا بتائیں حلیہ ان کا کیسا تھا، اور پھر انہوں نے علم حاصل کرنے کے حوالے سے کیا کیا ایفرٹس کی ہیں، سیکنگ نالج، کیا فرماتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ذکر ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ہی پیارے ولی کامل کا، اور حدیث پاک میں نا عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، جہاں پر صالحین کرام کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو یہ بھی نیت ہم کر سکتے ہیں کہ ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، ان کے حلیے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان کے تحصیل علم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان کی سیرت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ یہ ذکر کرنا ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کا جو ہے وہ ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ الکریم. تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اگر ہم حلیہ مبارک دیکھیں تو قد لمبا تھا، نہ چھوٹا تھا، یعنی درمیانہ قد تھا آپ کا. گوشت نرم، رنگت سرخی و زردی مائل تھی، سفید رنگ کی طرف، اور بال بڑے معتدل تھے، نہ طویل تھے نہ سیدھے اور نہ ہی زیادہ گھنگریالے. چہرہ لمبا، آنکھیں بڑی، آواز پست، صاف اور کڑک دار تھی. یعنی آپ کا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جو حلیہ مبارک عطا فرمایا تھا نا، تو وہی ایسا تھا یہ سمجھنے کے قریب آنے کو دل کرتا تھا. تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسے دیگر ہم اولیاء کرام کی حیات مبارکہ پڑھتے ہیں تو علم دین سیکھنے کا پورا ایک چیپٹر ہوتا ہے ان کی زندگی میں کہ وہ تحصیل علم دین کیسے کرتے ہیں. آپ نے جیسے پہلے بھی سماعت کیا کہ ان کا گھرانہ ہی علمی ادبی گویا کہ گھرانہ تھا، اور ان کے والد ماشاءاللہ سے خود صاحب علم شخصیت تھے. تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن مجید، فرقان حمید اور قراءت سبعہ یعنی قرآن پاک پڑھنے کی 7 مختلف جو طریقے ہیں کی تعلیم شیخ ابو بکر محمد ابن خلف صافی اور شیخ ابو القاسم عبد الرحمن بن غالب رحمت اللہ تعالی علیہما سے حاصل کی. تو قرآن کا علم اور پھر قراءت سبع کا علم جو ہے یہاں سے سیکھا. پھر صحاح ستہ جو ہے یعنی حدیث پاک کی جو 6 مشہور کتابیں ہیں اور دیگر کتب حدیث کی تعلیم کے لیے محدث ابو محمد عبد الحق بن محمد اور یونس بن یحییٰ عباسی ہاشمی، عبد الصمد بن محمد اور ابن شجاع رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ آپ کے جو اساتذہ گرامی ہیں جن سے آپ نے فن حدیث، علم حدیث جو ہے وہ حاصل کیا ہے. اور شیخ ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے وہ یہ سمجھے بچپن ہی سے آپ علماء کے صحبت سے فیضیاب ہوا کرتے تھے اور محدثین اور صوفیہ کرام کی صحبتوں سے فیضیاب ہوا کرتے تھے. تو آپ جب بھی ان اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے یا جو علمی شخصیات ہیں، علماء کرام ہیں، چاہے وہ قرآن کا علم سیکھنے کے تعلق سے ہو، چاہے وہ حدیث پاک کا علم سیکھنے کے تعلق سے ہو، تو آپ بڑی دل جمعی کے ساتھ جو ہے وہ گفت و شنید سنا کرتے تھے اور بڑے انہماک کے ساتھ جو ہے وہ علم حاصل کیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ود دی پیسیج آف ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ آپ کے اندر علم میں اللہ پاک نے اضافہ فرمایا اور پھر آپ بہت زبردست اور بہت بڑے عالم دین بنے اور شیخ اکبر جو ہے وہ آپ کو کہا جاتا ہے. لقب ہے آپ کا، سبحان اللہ. یعنی بڑے استاد، شیخ کا مطلب ہوتا ہے استاد، بزرگ، اور بھی مختلف معنوں میں لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے. تو شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سن رہے ہیں آپ. ان کی علم قراءت کے بارے میں آپ نے سنا. قراءت قرآن آنا یہ ایک مسلمان کے اندر پایا جانے والا بنیادی وصف ہے جو ہونا چاہیے. اللہ
قرات سبعہ تو دور کی بات ہے، ہمیں تو جو قرات واحدہ ہماری یہاں پر جو ہے وہ چل رہی ہے برے صغیر پاک و ہند میں یا پوری دنیا میں، جو سب سے زیادہ رائج کی قرات ہے، یہ قرات ہے حضرت امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی بروایت حفص۔ یہ جو قرات ہے یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ زیادہ تر پڑھی جاتی ہے۔ حضرت امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قرات کی آگے دو روایت ہیں، ایک ہے بروایت حفص اور ایک روایت ہے حضرت امام ابو بکر شعبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف جو ہے وہ قرات کی جو ہے وہ روایات ہیں پھر آگے، ٹھیک ہے۔ تو قرات متواترہ ہیں، پھر اس کی روایات، پھر آگے پورا یعنی ایک علم ہے، ایک اپنا جہان جو ہے وہ کیا ہے آباد ہے۔ ہم جو ہے وہ ایک بات پر ضرور غور کریں کہ ہمیں اتنی ڈیٹیل سے تو چیزیں معلوم نہیں ہیں، لیکن وہ جو انیشیل اور ایک بنیادی ڈیٹیل جو پتہ ہونی چاہیے، کیا وہ ہمیں صحیح سے پتہ ہے؟ کیا ہم مخارج کے اندر الفاظ کی ادائیگی میں فرق کر لیتے ہیں؟ یہ قرآن پاک ہے، اور یہ اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے اقرؤوا علی لحون العرب، اس کو پڑھنے کا ایک جو ہے وہ طریقہ ہے، تو اسی طریقے کے مطابق اس کو کیا کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ قاف اور کاف دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ تا اور طا دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ تا الگ ہے، طا کیا ہے؟ یہ الگ ہے۔ تا سین اور صاد ان تینوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ تا سین اور صاد، ٹھیک ہے۔ اور پھر حروف کی جو ہے وہ صفات ہیں، کیا مجھے اس کا کچھ ہاؤ ناؤ کوئی علم ہے؟ یہ انیشیل چیزوں کی بات، بنیادی چیزوں کی بات کر رہا ہوں میں، کوئی لمبی چوڑی باتیں یا لمبے چوڑے جو اصول ضابطے اور قواعد ہیں ان کے اوپر میں بات نہیں کر رہا، یہ تو بنیادی بات ہے۔ ہم اپنا انالیسس کریں۔ آپ دیکھیے ہمیں انگلش بولنی ہے، اس کا بھی کیا ہے؟ ایک ایکسنٹ ہے، یہ نہیں اپنی مرضی سے پنجابی اسٹائل میں انگلش بولتے جائیں۔ ایک بندہ تھا، اس کے بارے میں کسی نے کہا یہ تو انگلش بولتا ہے تو بھی لگتا ہے جیسے بندہ کیا کر رہا ہے، پنجابی بول رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ہیں وہ ان کی زبان کا ایکسنٹ اتنا ہیوی ان کی وہ گفتگو میں ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی زبان بولیں تو وہ اس کو اپنے ایکسنٹ میں کیا کر لیتے ہیں، ڈھال لیتے ہیں۔ لیکن کیا ہے بھئی، اس کا یہ طریقہ ہے، یہ جو انداز لے کے آ رہے ہیں یہ اچھا انداز نہیں ہے، یہ ریلیونٹ انداز نہیں ہے، فروٹفل انداز نہیں ہے۔ تو قرآن پاک پڑھنے کے اعتبار سے بھی اس کا بھی ایک ایکسنٹ ہے، اس کا بھی ایک حروف کی ادائیگی کا ایک طریقہ ہے۔ اے کو اے ہی کہتے ہیں، اے کو الف نہیں کہتے، اے کو اے ہی کہتے ہیں، اے کو ایک نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور زبانوں کے آپ الفابیٹس اگر آپ دیکھ لیں، چائنیز زبان کے الفابیٹس آپ جو ہے وہ دیکھ لیں، اور مختلف زبانیں ان کے الفابیٹس کو آپ جو ہے وہ دیکھ لیں، فرینچ کے الفابیٹس کو دیکھ لیں، اٹیلین کے جو ہے وہ الفابیٹس کو اگر آپ دیکھ لیں، تو ہر کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنا اپنا ہے۔ بولنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنا اپنا ہے۔ سو وی ہیو ٹو فالو، ہمیں اس طریقے کو کیا کرنا ہے؟ فالو کرنا ہے۔ تو قرآن کریم پڑھنے کا بھی ایک طریقہ ہے، اس طریقے کا بھی وی ہیو ٹو فالو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ فالو کرنا ہے۔ اور استاد صاحب لوگ جو ہے وہ پڑھ جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈگریاں جو ہے وہ لے جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم پڑھنے کے اعتبار سے ان کے اندر کمی موجود ہوتی ہے، اور ان کو خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یہ کمی موجود ہے۔ تو ہم جو ہے وہ ایک پوزیٹیو وے میں بات کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی اس کمی کو دور کر لیں۔ دعوت اسلامی نے بڑا احسان کر دیا ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان ہے، اب اس میں پڑھ لیں، اس میں نہیں پڑھنا، آپ نے گھر میں بیٹھ کے پڑھنا ہے، تو اس کے لیے بھی فیضان آن لائن اکیڈمی ہے جی۔ آپ اپنی مرضی کے ٹائم میں، اپنے پسند کے ٹائم میں، اپنی سہولت کے ٹائم میں آپ جو ہے وہ کلاس لے لیں، اور آپ کیا کر لیں، اس کو پڑھ لیں۔ فیس آپ کو اس کی ادا کرنی ہے، اور کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی مرضی کے ٹائم میں آپ کو پڑھنے کا یہ موقع مل جائے گا۔ تو کمی کو ہمیشہ کیا کیا جاتا ہے؟ پورا کیا جاتا ہے، خامی کو دور کیا جاتا ہے۔ تو ہماری زندگی میں بھی اگر یہ کمی یا خامی ہے تو کمی ہے تو پورا کر لیں، خامی ہے تو دور کر لیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بالکل ضروری ہے، اور اس کو دور کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر کمی ہے، دو صورتیں ہیں، یا تو ہم پڑھنا جانتے ہیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور دعوت اسلامی نے پڑھنے والوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغات عطا فرمائے ہیں کہ آپ اگر پڑھنا جانتے ہیں دوسروں کو پڑھانا شروع کر دیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، تو یہ فضیلت آپ کو نصیب ہوگی۔ اور اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے تو پھر آپ نے دونوں صورتیں بتائی ہیں کہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لے لیں اسلامی بھائی، اور مدرسۃ المدینہ بالغات میں اسلامی بہنیں داخلہ لے لیں۔
اور جو ہے وہ اگر یوں صورت نہیں بن سکتی، آپ کے قریب مدرسہ المدینہ بالغان یا بالغات نہیں لگتا اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے، تو پھر فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے تعلیم حاصل کر لیں، تو یہ کمی ضرور پوری کرنی چاہیے ماشاءاللہ۔ ہمیں جو ہے وہ اس سلسلے میں۔ اچھا یہ کیسے ہوگا کہ جب ہماری توجہ ہوگی کہ کوئی بھی اہم معاملہ ہو تو اپنی روٹین میں اس چیز کو ہم شامل کریں گے تو وہ ہوگا۔ ایسا ہی ہے۔ جیسے بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ احتیاط کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں اور یہ چیز نہیں کھائیں اور یہ کریں، جو ہے وہ حکیم خلیل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جی، اور وہ لوگ احتیاط نہیں کر رہے ہوتے۔ صحیح۔ وہ احتیاط کیوں نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ تو ہماری فیورٹ چیز ہے، ہم اسے چھوڑ دیں گے، میں یہ نہیں چھوڑ سکتا، جی یہ نہیں چھوڑ سکتا، زندگی میری ویران ہو جائے گی۔ صحیح۔ لیکن پھر جب یہی لوگ بیمار ہوتے ہیں ہاں جی، تو ان کی روٹین ہی بدل جاتی ہے، سارے کام چھوڑ کر وہ جو ہے بستر پر جب پڑ جائیں گے تو اب روٹین تو چھوٹے گی اور پھر اس سے ہیوی جو ہیں وہ ادویات استعمال کرنا پڑے اللہ گی، کی پناہ ہے۔ اور پھر کیا اب تو زندگی کیا اب ہے ہی بستر پر، توبہ توبہ۔ تو وہ کہ ہم بستر پر پڑ جائیں اس سے پہلے نا ہم احتیاط کریں۔ تو اسی طرح یہ قرآن پاک کا بھی ایک مثال دی میں نے کہ اگر جو ہے وہ قرآن پاک نہیں پڑھیں گے تو ہمارے جو فرض علوم کا حصہ ہے، ایک آیت کا صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کرنا یہ تو فرض ہے نا، جو ہے وہ جب ہم یہ فرض ہی ادا نہیں کریں گے تو ہماری نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ تو یہ بنیادی چیز ہے جس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ صحیح۔ تو لہٰذا اس کو اپنی زندگی کا حصہ ہمیں بنانا ہی چاہیے۔ اپنی مصروفیات میں سے جو ہے وہ حصہ جب اہمیت اجاگر ہوگی تو پھر اس میں سے ترکیب بھی بن جائے گی، ہمارا ذہن بھی بن جائے گا کہ ہمیں اس کو شامل کرنا ہے۔ تو ضرور جو ہے قرآن پاک کی تعلیم و تعلم کی طرف، سیکھنے سکھانے کی طرف جو ہے وہ ہماری توجہ رہنی چاہیے۔ ماشاءاللہ، اللہ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تھوڑا انانیت کے خول سے باہر آئیں تو رستے کھلے ہوئے۔ ہم ساری دنیا کو کہتے ہیں جی لرننگ کبھی زندگی میں سٹاپ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، سکل سیکھ رہے ہیں، باتیں چیزیں سیکھ رہے ہیں، قرات بھی سیکھ رہے ہیں، یہ بھی ایک سکل ہے، اور یہ وہ سکل ہے جو دنیا کو بھی پار لگائے گی، قبر و حشر میں بھی بیڑا کیا کرے گی، پار لگائے گی۔ سر اب ہم نے جو ٹریول کیا ہے، جیسے جو ہے بائی ایئر بھی کیا ہے، تو بائی مطلب بس بھی کیا ہے، تو بائی ٹرین بھی کیا ہے، تو بائی شپ تو ٹریول کہیں نہیں کیا ابھی تک، بہرحال شپ میں بھی سفر تو کیا ہی ہے۔ تو اکثر جو سفر کی دعا پڑھتے ہیں نا وہ غلط ہی پڑھتے ہیں، یعنی یہ ایک یوں بولیں، اچھا جہاں پر تو وہ ریکارڈڈ چلاتے ہیں وہ چونکہ کسی قاری کی، کسی اچھے لہن والے کی پڑھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن عام طور پر جو بندہ پڑھ کے سنا رہا ہوتا ہے نا تو وہ عموماً اس کے اندر کیا کر رہا ہوتا ہے، غلطی کر ہی رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے سیکھا بھی اس سے ہوتا ہے نا جو غلط سکھانے والا ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ ہم نے کس سے سیکھنا ہے، اس کا انتخاب بھی تو درست ہونا چاہیے۔ اچھا آپ نے یہ کہا کہ لوگ شرم محسوس کرتے، جی ہاں، جب آدمی جو ہے وہ کسی مقام و مرتبہ پر ہوتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے تو شرم بھی آتی ہے، تو اس کے لیے آسان طریقہ فیضان آن لائن اکیڈمی ہے کہ آپ فیضان آن لائن اکیڈمی میں داخلہ لے لیں۔ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو حضرت ہم سے پڑھ رہے ہیں وہ کون سے مقام و مرتبے پر ہیں۔ آپ جو ہے وہ جو قاری صاحب آپ کو پڑھانے والے ہوں گے وہ آپ کو نہیں جانتے ہوں گے، لیکن قاری صاحب وہی ہوں گے فیضان آن لائن اکیڈمی میں جو ٹیسٹ پاس ہوں گے اور درست قاری صاحب ہوں گے، کیونکہ ہمارے ہاں رب کی رحمت سے جو ہے بڑا اچھا انتظام ہے۔ ایسے نااہل کو جو ہے وہ کبھی بھی مسند قرات پر نہیں بٹھایا جاتا، پڑھانے کی جو ہے وہ مسند پر نہیں بٹھاتے۔ تو آپ جو ہے فیضان آن لائن اکیڈمی میں داخلہ لے لیں گے تو رب کی رحمت سے جو ہے وہ آپ کی جو آپ سمجھتے ہیں کہ میری جو ہے وہ عزت میں کوئی کمی واقع نہ ہو جائے، جسے وہ سمجھ رہے ہیں، حالانکہ سیکھنے سے کوئی عزت میں کمی تھوڑی واقع ہوتی ہے، بلکہ عزت میں تو اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو درس نظامی کر رہے تھے نا بزرگ، یعنی بڑی عمر کے اسلامی بھائی، ان کی باقاعدہ خبر چلائی جاتی ہے کہ دیکھیں یہ بڑی عمر کے ہیں اور جو ہے وہ درس نظامی کر رہے ہیں، یعنی ان کے لیے اعزاز ہوتا ہے کہ یہ بڑی عمر میں بھی جا کر جو ہے وہ، بلکہ مجھے ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا یاد آیا کہ 40 سال عمر ہو گئی، اب انہوں نے جو ہے وہ ذہن بنایا کہ مجھے قرآن پاک حفظ کرنا ہے۔ اب 40 سال عمر جو ہے وہ جوانی سے آدمی ڈھل جاتی ہے آدمی کی عمر،
تو اب انہوں نے نیت کی اور پھر رب کی رحمت سے پورا قرآن پاک انہوں نے حفظ کر لیا. ماشاءاللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑی عمر میں بھی جا کر جو ہے وہ بندہ سیکھنے کا سلسلہ کرے تو سیکھا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آدمی جو ہے کہ عمر بڑی ہو گئی تو اب سیکھ نہیں سکتے, سیکھنے کی عمر ختم ہو گئی ہے, ہرگز نہیں. صحیح ہو گیا. اللہ پڑھنے کی ماشاءاللہ سے دعوت اسلامی کا جو دیگر شعبہ جات میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے, تو ایک شعبہ تعلیم بھی ہے نا. اس کے تحت پہلے فیضان قرآن و حدیث کورسز ہوا کرتے تھے نا. تو گلشن اقبال میں بھی مجھے ساتھ ملی, ان دنوں فیضان قرآن و حدیث کورس کوئی ہو رہا تھا نا. تو اس میں مین دعوت اسلامی کا کیا ہوتا ہے کہ ایک ذہن سازی ہوتی ہے. بھئی گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی کلاس ہے, اب اس میں پورا قرآن پاک تو آپ کو نہیں سکھایا جا سکتا, لیکن کیا ہے وہ آپ کو ذہن دیا جاتا ہے, ذہن سازی اس کے اندر ہوتی ہے. تو اس کے اندر ایک ریٹائر فوجی اسلامی بھائی تھے اور بزرگ تھے, تقریباً 70 کے قریب, 70 سال کے قریب ان کی ایج ہوگی. تو انہوں نے باقاعدہ وہ کلاسیں پڑھنا شروع کیا, ذہن بن گیا, اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ مدرسۃ المدینہ میں مطلب ظاہر پر داخلہ وغیرہ تو نہیں لیا, لیکن یہ کہ بچوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے پڑھتے تھے. ذوق ہونا, شوق ہونا, علم دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے کہ مجھے قرآن درست مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھنا ہے. تو ماشاءاللہ سے وہ 70 سال کی کم ان کی ایج ہوگی, تو تقریباً 5 سے 6 مہینے انہوں نے کوشش کی الحمدللہ, اور ماشاءاللہ سے قرآن پاک انہوں نے ناظرہ مکمل ختم کر لی. ماشاءاللہ. چلیے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے درست طریقے سے پڑھنے کی. حضرت شیخ اکبر کا اللہ فیضان نصیب فرمائے. ان کو جو قرات کا علم حاصل تھا, اللہ اس کا فیضان ہم سب پر جو ہے وہ جاری فرمائے. کچھ آپ کی کالز لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ آگے بھی چلتے ہیں. فہد علی کراچی لیاقت آباد سے عرض کر رہا ہوں. کھلے آنکھ پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے. میرا سلمان بھائی سے سوال ہے کہ شیخ اکبر کی ملاقات کن مشہور صوفیہ یا علماء سے ہوئی, اور شیخ اکبر کے مشہور اساتذہ اور مرشدین کون تھے؟ جواب ارشاد فرما دیں, جزاک اللہ خیرہ. آمین. شاہ صاحب نے ذکر فرمایا ہے حضرت کے اساتذہ کا. میں چاہوں گا افسر صاحب یہ بتائیں کہ انہوں نے سفر جو ہے وہ کہاں کہاں کیا ہے, کن کن علاقوں میں سفر کر کے علم دین حاصل کیا ہے؟ جس زمانے میں آپ یعنی جو آپ کا زمانہ ہے 560 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے, اس زمانے میں اندلس ایک ایسا علاقہ تھا یورپ کا جسے آج کل اسپین جسے کہا جاتا ہے. تو وہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی, اور وہاں علم جو ہے بڑی ترقی پر تھا. بڑے بڑے فقہا, مالکی فقہا, اور یہ خود بھی مالکی تھے, اور محدثین, فقہا اور قراء یہ وہاں پر موجود تھے. آپ نے ایک تو یہ ہے اندلس کے مختلف حصوں میں سفر کیا, پھر جو ہے وہ آپ مراکو کے اندر آئے, مصر کے اندر آئے, آپ نے بغداد شریف کا, تو آپ کے ننہال یہاں پر تھے, یہاں پر بھی آپ تشریف لائے, اور پھر جو ہے آپ اس طرف جو ہے قسطنطنیہ کی طرف بھی گئے. تو یہ جو پورا علاقہ ہے یعنی عرب شریف کا یہ جو حصہ ہے, اور اس کے علاوہ یورپ کا وہ حصہ ہے, تو ان کے مختلف شہروں کے اندر آپ کا جانا ہوا, اور مختلف جو ہے وہ شخصیات اور مختلف علماء مشائخ کی جو ہے وہ آپ نے جو ہے ان کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کیا. حضرت خضر علیہ السلام سے ایک واسطے سے جو ہے وہ آپ کو خرقہ ملا. آپ کے جو شیخ ابن الجامع تھے ان سے آپ کو خرقہ ملا, اور شیخ ابن الجامع جو ہیں ابو الحسن علی عبداللہ ان کا نام ہے, اور ان کو جس مقام پر حضرت خضر علیہ السلام نے خرقہ خلافت عطا فرمایا تھا, اسی مقام پر جو ہے وہ شیخ ابن عربی کو بھی انہوں نے خرقہ عطا فرمایا. اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت بھی ان کو نصیب, اور براہ راست جو ہے اپنے حضرت خضر علیہ السلام سے جو ہے وہ استفادہ کیا, فائدہ حاصل کیا, اور انہوں نے ان کو وصیت کی تھی کہ جو مشائخ کا مقام ہے نا اس کو جو ہے وہ ماننا چاہیے. اور واقعی جو ہے وہ جو ہر علم والے سے جو ہے ایک بلند علم والا بھی ہوتا ہے. آدمی یہ سمجھے کہ میں اس فن کے اندر ماہر ہوں, کوئی اور دنیا میں ماہر نہیں, یہ درست نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہم سے بھی ماہر لوگ موجود ہیں. تو بہرحال جو ہے آپ نے مختلف مقامات پر یوں, اچھا حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے آپ ایک واسطے سے جو ہے وہ آپ کو خرقہ خلافت حاصل ہے. تو آپ قادری سلسلے کے جو ہے وہ بزرگ ہیں, اور بھی جو ہے وہ آپ کو سلاسل حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی زیارت آپ کو نصیب ہوئی. اور دونوں بزرگ جو ہے وہ اپنے مقام مرتبے کے بارے میں کیا کہتے ہیں
کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے بارے میں جب آپ سے سوال کیا شیخ ابن عربی سے کہ آپ نے ان کو کیسا پایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ سر تا پا سنت نبوی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، متبع سنت تھے۔ اور جب شیخ شہاب الدین سہروردی کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے شیخ ابن عربی کو کیسا پایا، تو انہوں نے کہا کہ وہ علم کشف اور دیگر کے اندر جو ہے آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند تھا، آپ کے سامنے جو حقائق جو ہے وہ واضح ہوتے تھے، وہ آپ کی شان ہے۔ تو بزرگان دین جو ہیں ایک دوسرے کے مقام و مرتبہ کو پہچانتے بھی تھے اور ان سے استفادہ بھی کرنے کی کوشش۔ کیا بات ہے جی، کیا خوبصورت انداز ہے۔ جس کو اللہ نے عزت دی ہے اسے ہم بھی کیا کریں، عزت دیں۔ یعنی یہ سارا اس کا خلاصہ نکالیں آج کے زمانے میں تو یوں ہے کہ بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے میں ہی میں ہوں، تو جب بندہ اس پوائنٹ پر آتا ہے تو پھر وہ مارا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے کہ یہ نفس جو ہے نا، یہ بندے کو وہاں پر لا کر پھینکتا ہے، وہاں پر لا کے مارتا ہے کہ پھر بندے کے پاس بچنے کی کیا ہے، کوئی صورت رہتی نہیں ہے۔ تو اس لیے عاجزی ہے، انکساری ہے، اس کو اپنایا جائے اور ہر اہل علم کی کیا ہے اس کی جو ہے وہ تعظیم کی جائے۔ صدر مجھے جو ہے نا وہ یاد کچھ چیزیں جو ہے وہ آ رہی ہیں۔ میں نے ایک بہت بڑے جو ہے وہ عالم دین تھے، ان کو دیکھا تو وہ ایک جگہ پر جو ہے بیٹھے تھے، تو بات چیت ہو رہی تھی اور وہ خاموش بیٹھے تھے، اور لوگ جو تھے وہ ایک اس کے اوپر موضوع پر گفتگو مطلب ہو رہی تھی، ایک علمی مجلس جو تھی اس میں، تو یہ بالکل یہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس پر کسی نے کہا کہ علم پر صبر ہونا یہ بھی ایک کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ علم بھی ہو اور اس کے ساتھ کیا ہو، بندے کو اس علم پر کیا ہو، صبر بھی ہو، یعنی عاجزی بھی ہو، انکساری بھی ہو، جہاں بات کرنے کی ہے وہاں بندہ جو ہے وہ بات کرے، اور اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ اور علم کی جو آفات ہیں جیسے تکبر معاذ اللہ بعض اوقات جو ہے وہ آ جاتا ہے، تو اللہ ہمیں اس سے بچنے کی بھی جو ہے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کال لیتے ہیں پھر اور مزید آگے چلتے ہیں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ شیخ اکبر کا وصال کب اور کہاں ہوا اور ان کا مزار کہاں پر ہے؟ جی ابراہیم بھائی، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کہاں ہے یہ بھی بتائیں۔ جی حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال جو ہے یہ 22 ربیع الثانی 638 ہجری میں ہے، اور آپ کا مزار یہ دمشق میں ہے، جبل قاسیون پر۔ ماشاءاللہ۔ جی کال۔ جناب حضرات سے غلامی فرمائش ہے کہ کیا جی مرحبا۔ پروگرام میں سلمان بھائی سے میرا سوال یہ ہے، میری درخواست یہ ہے کہ مجھے یہ کلام سنایا جائے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ۔ میسیجز بھی لیتا ہوں جی۔ خلیل بھائی سے عرض ہے، علی شہزاد بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے والد کو سردیوں میں گھٹنے اور کمر کا درد جو ہے شدت اختیار کر جاتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ سردیاں آ رہی ہیں اور یوں بولیے کہ جن کو ویسے چوٹ وغیرہ لگی ہوتی ہے ان کا بھی درد کیا ہے بعض اوقات نکل آتا ہے، اس کے حوالے سے بھی کچھ ضرور بتائیں۔ کلام ان کو سننا ہے، دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے۔ مرحبا، سبحان اللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، کلام سنوا دیں۔ کوٹلی کشمیر سے میسیج ہے۔ مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو، سبحان اللہ۔ کال لیتے ہیں۔ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا چل رہا ہے۔ میری رات خواہ اسلامی بھائی سے یہ گزارش ہے کہ یہ نعت سنا دیں، مجھے مدینے کی دو اجازت۔ مرحبا جی۔ حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں، سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ مرحبا، بڑا ہی پیارا چل رہا ہے۔ خلیل بھائی سے ایک کلام کی گزارش ہے، سنا دیں۔ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ مرحبا جی۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ خلیل بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دے، اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا کلام کی فرمائش کیا، مرحبا، سبحان اللہ۔ میسیج ہے، خلیل بھائی کہہ رہے ہیں کہ صبح کے ٹائم نزلہ، زکام اور چھینکیں یہ بہت آتی ہیں، اس کا کوئی حل بتائیں۔ سرگودا سے یہ میسیج ہے، ٹھیک ہے جی۔ چھوٹے بچوں کو سردی کے موسم میں
سردی سے کس طرح بچایا جائے، یہ اس کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ واقعی سردی جب آتی ہے تو بالخصوص چھوٹے بچے جو شیر خار بچے ہوتے ہیں، دودھ پینے والے بچے، ان کو پرابلم ہو جاتا ہے، بعضوں کو مطلب نمونیا ہو جاتا ہے، پسری چلنا اس طرح کے، تو اس حوالے سے بھی کچھ ضرور ارشاد فرمائیے گا۔ کال بھی لیتے ہیں۔ میرا نام محمد سلیمان، سنا دیں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ جی، ایک کلام سنا دیجئے۔ غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے، مرحبا جی جی ٹھیک ہے جی، کلام سنائیں خلیل بھائی، پہلے کلام پھر علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعلی سے اعلی رفعت والے، اعلی سے اعلی رفعت والے، بالا سے بالا عظمت والے، بالا سے بالا عظمت والے، سب سے برتر عزت والے، سب سے برتر عزت والے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم ہو ہمارے، ہم ہیں تمہارے، تم ہو ہمارے، ہم ہیں تمہارے، تم ہو ہمارے، ہم ہیں تمہارے، رب کے پیارے راج دلارے، رب کے پیارے راج دلارے، عزت والے عظمت والے، عزت والے عظمت والے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، پلاؤ بلوا کی جام الفت، نبی رحمت شفیع امت، لگاؤ سینے میں آگ ایسی، قرار پائے نہ دل کبھی بھی، رولائے ہر دم تمہاری الفت، نبی رحمت شفیع امت۔ ماشاءاللہ جی، خلیل بھائی کچھ علاج بھی بتائیں گے انشاءاللہ، اور جی خلیل بھائی کچھ دیر میں بتائیں گے، چلیں ٹھیک ہے، اللہ آپ کو برکت دے۔ یہ ایک اور میسج آ گیا یہاں پر، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قبلہ حکیم خلیل طاری صاحب سے پوچھ کر بتا دیں کہ میں 2 سال 7 ماہ سے بستر پر ہوں، دعا بھی فرما دیں، اور کیا کوئی علاج ہے؟ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اللہ اکبر، ڈاکٹروں نے ہڈی راڈ بولٹ لگا کر جوڑ دی ہے لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا، جسم مکمل طور پر مفلوج ہے۔ اباڑو سندھ سے یہ میسج ہے، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، اپنی امان پناہ میں رکھے۔ بیماری استاد صاحب جب بندے کو لاحق ہوتی ہے تو بندہ بیچارہ بعض اوقات بے بس ہو جاتا ہے، ایسے ہی تو کیا خیال فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اپنی
यूं बोलिए कि विल पावर को जो है वो बरकरार रखे, और क्या इस हवाले से फरमाते हैं आप? देखें, बीमारी हो या फिर तंगदस्ती हो, इस तरह के मसाइल तो ज़िंदगी में आते ही रहते हैं। तो हमें जो है अपना हौसला बुलंद रखना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी का हिस्सा है। नरमी गर्मी तो होती रहती है, और जब हौसला बुलंद होगा तो फिर रब की रहमत से हम जो है वो आसानी हो जाएगी। वरना आप समझते हैं कि जब आदमी हौसला हार देता है तो फिर अगर जो है वो मुसीबत आई है तो मुसीबत में इजाफा हो जाता है। और अगर इसी तरह बीमारी है तो बीमारी के बारे में भी डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो इंसान अपने अंदर जो है वो ये समझता है कि मैं शिफायाब हो जाऊंगा और वो हिम्मत में रहता है, तो ये जो चीज़ है ना वो उसे जल्दी जो है वो शिफा की तरफ ले जाती है। क्या बात है। और अगर ये चीज़ जो है वो अगर मायूसी उस पर कैफियत तारी हो जाए कि अब मैं तो सही होने वाला नहीं हूँ, तो फिर इसी तरह ये चीज़ जो चीज़ है यानी मायूसी, ये उसको मजीद उसकी बीमारी में इजाफे का सबब बनेगा। तो लिहाजा अपनी हिम्मत जो है वो बुलंद रखनी चाहिए। और अगर हम किसी की तीमारदारी करने के लिए जाते हैं सलमान भाई, हाँ जी, तो इसको भी हमें पेश नजर रखना चाहिए। हमारा काम भी होना चाहिए कि हम उसकी हिम्मत बढ़ाएं, ना कि उसका जो मॉरल लेवल है उसको और गिरा के आए। लोग कहते हैं ओहो जो आपको बीमारी हुई है ना, इस बीमारी की वजह से तो फला फला हमारे जो है वो खानदान के अंदर वो आज शख्स बीमार हुआ, बस चंद दिन बीमार रहा, उसके बाद उसका इंतकाल ही हो गया। यानी वो डरा देते हैं कि बस आप गए। तो अगर हम मरीज के सामने ये गुफ्तगू करें कि अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा, अल्लाह पाक आपको शिफा अता कर फरमाएगा, और लोग बीमार होते रहते हैं, ऐसे लोग भी हैं। अच्छा, मैं खुद जानता हूँ, एक इस्लामी भाई थे, गुलाम रसूल उनका नाम था, वो बिल्कुल जो है वो तंदुरुस्त थे और माशाअल्लाह काफी उनका वजन भी था, और बीमार हुए और कुछ महीने बीमार, फिर मेरी मुलाकात हो गई, मैं देखकर हैरान रह गया सलमान भाई, वो हड्डियों का ढांचा मुझे लग रहे थे, यानी इतने कमजोर हो गए, इतने कमजोर हो गए। अच्छा, फिर अल्लाह पाक ने करम किया और वो सेहतयाब हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अब 22 साल 23 साल हो गए हैं, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा 25 साल हो गए हों, तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जॉब भी कर रहे हैं और बिल्कुल सेहतयाब है माशाअल्लाह। तो ऐसा नहीं है कि कोई आदमी बीमार हो जाए और सख्त बीमार हो जाए, उसका वजन भी गिर जाए तो अब वो शिफायाब नहीं हो सकता। बाज ऐसे लोग होते हैं कि डॉक्टर्स उन्हें जवाब दे देते हैं कि अब ये सही होने वाला नहीं है, अल्लाह पाक उनको भी शिफा अता फरमाता है और फिर वो लंबी जिंदगी जो है वो पाते हैं। तो लिहाजा कोई बीमार हो जाए तो उसे अपनी हिम्मत बुलंद रखनी चाहिए कि अल्लाह पाक शिफा देगा, और वही शिफा देने वाला है, असल तो वही शिफा देने वाला है। डॉक्टर्स तो एक बहाना है, हकीम तो एक बहाना है। तो हमें जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद वासिक रखनी चाहिए, मजबूत उम्मीद रखनी चाहिए, उसकी रहमत पर नजर रखनी चाहिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जरूर शिफा मिलेगी। या मरहबा, सुभान अल्लाह। मैं चाहूँगा इब्राहिम भाई और शाह साहब किबला, आप हज़रत शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह तआला अलैह के कुछ अक़वाल भी जो है वो हमारे नाज़रीन को बताएं और सुनाएं। जी सलमान भाई, औलिया किराम के औसाफ में एक बड़ा वस्फ़ हम ये देखते हैं कि औलिया किराम शरीयत के मुत्तबे होते हैं, यानी शरीयत की पासदारी और शरीयत पर उनका जो अमल होता है वो शरीयत के मुताबिक ही होता है। ऐसा नहीं है कि औलिया किराम माअज़ अल्लाह जो है वो शरीयत से हटकर चलते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें विलायत अता फरमाए, ये नहीं होता, बल्कि शरीयत मुताहरा पर चलने वाले को ही अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू अपनी विलायत और अपना मुहिब बनाता है, अपनी जो है वो कुर्बत अता फरमाता है। शेख अकबर शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के अलावा और जितने बुजुर्गान दीन की हम सीरत को देखें तो वो शरीयत के मुत्तबे ही थे। बाज लोग ये शरीयत की पैरवी करने वाले थे, शरीयत के अहकामात पर अमल करने वाले थे। जी शरीयत पर अमल करने वाले थे। अब बाज लोग ये कहते हैं कि जनाब हम जो है वो चूंकि फलां सिलसिले के अंदर मुरीद हो गए हैं तो अब गोया कि हम शरीयत के पाबंद नहीं रहे, माअज़ल्लाह, तो ये शैतान की पैरोकारी है, ये शरीयत की या अल्लाह और उसके रसूल की पैरोकारी नहीं है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारात अता फरमाई, लेकिन कोई एक सहाबी भी ऐसे नहीं है कि उन्होंने शरीयत को छोड़ दिया हो।
تو اولیاء کرام میں بھی یہی وصف ہے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ انہیں اپنا محبوب بناتا ہے تو وہ شریعت کے پاسدار ہی ہوتے ہیں، تبھی انہیں جو ہے ولایت عطا فرمائی جاتی ہے۔ ہم اگر شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ تصوف میں ایک بہت بڑا نام ہے اور مکاشفے میں اور کشف کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے، آپ علیہ رحمہ کے اقوال کو اگر ہم دیکھتے ہیں، بالخصوص امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الیواقیت والجواہر کے اندر آپ کے متعدد اقوال ذکر فرمائے ہیں۔ آپ کا ایک قول میرے سامنے ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ظاہری شریعت کا ترازو ہاتھ سے نہ جانے دو، یعنی جو علماء شریعت بیان کرتے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق تو اس کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو، بلکہ شریعت کا جو حکم ہو فوراً اس پر عمل کرو۔ اور اگر عام علماء کے برخلاف آپ کی سمجھ میں کوئی ایسی بات آئے جو شریعت کے ظاہری حکم پر عمل کرنے سے آپ کو روکے، جو شریعت کے ظاہری حکم پر عمل کرنے سے روکے، تو اس پر اعتماد مت کرو، کیونکہ وہ معرفت نہیں بلکہ ایک دھوکہ ہے جس کی تمہیں خبر نہیں۔ اللہ، یعنی اگر شریعت سے ہٹ کر کوئی ایسی چیز آپ کو لگ رہی ہے کہ جناب یہ کوئی معرفت کی بات مجھے پتہ چل گئی ہے وہ خلاف شرع قرآن و حدیث سے متصادم ہے، تو وہ معرفت نہیں بلکہ شیطان کا دیا ہوا دھوکہ ہے۔ ایک اور جگہ پر آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ کی رضا ملنی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی ملنی ہے۔ یقینی طور پر شعبدے اور تماشے یہ بندہ کر سکتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ تماشے کر رہا ہے، شعبدے دکھا رہا ہے، لیکن یوں بولیے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید جو ہے وہ حاصل ہے اور جس پر اللہ پاک کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ وہی آدمی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر کیا ہے، عمل کرنے والا ہے۔ یہ بڑی واضح بات آپ دیکھیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں، جو صوفیاء کے کیا ہیں، امام ہیں۔ آج اگر کوئی بندہ بولے جی میں فلانے سلسلے کا آدمی ہوں اور ہم یہ کام نہیں کرتے، ہمارا تو اپنا ہی ہے، گھنگرو باندھے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں معاذ اللہ استغفر اللہ کیا کیا جو ہے وہ انداز ہیں، تو اللہ یہ اس سے ہمیں پناہ جو ہے وہ عطا فرمائے اور عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ عقل اور حواس سلامت ہیں تو شریعت مطہرہ کی احکامات کا انسان کیا ہے، مکلف ہے۔ جس کی عقل ہی سلامت نہیں ہے، جس کے حواس سلامت نہیں ہے، وہ پھر ایک الگ جو ہے وہ بات ہے۔ لیکن دین اسلام کے احکامات ہر عاقل بندے پر یوں ہے، وہ اپنے یوں بولیے کہ اس کے مطابق جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، یہ متوجہ ہوتے ہیں۔ نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ کا ٹائم آ گیا تو زکوٰۃ دینی ہے، حج کا ٹائم آ گیا تو کیا کرنا ہے، حج کرنا ہے۔ جو شرائط دیگر اس کی جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان کے کیا ہے وہ ساتھ آ رہا ہے، تو پھر یہ احکامات کیا ہیں، یہ متوجہ ہوتے جائیں گے۔ جی دیکھیے سلمان، اور دراصل لوگ جو ہے وہ اولیاء کرام کی پہچان انہوں نے یہ بنا لی کہ جیسے آپ ذکر فرما رہے تھے، لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ کوئی عجیب و غریب کو شعبدہ دکھا دیں گے تو وہ ولی ہوں گے۔ کرامات اولیاء کرام کی شان ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے، کرامات کا ظہور بھی ہوتا ہے، لیکن قرآن حکیم نے جو اولیاء کرام کی پہچان ارشاد فرمائی ہے نا، وہ فرمائے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ تقوی اور پرہیزگاری والے ہوتے ہیں، وہ شریعت کی پاسداری کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب ہم شیخ اکبر علیہ رحمہ کی تعلیمات کی بات کر رہے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ جان لو اولیاء کرام اور مشائخ کاملین کے پیمانے کبھی شریعت سے خطا نہیں کرتے اور وہ شریعت کی مخالفت سے محفوظ ہیں۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ شریعت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیا بات۔ ایک اور آپ کا ملفوظ میرے سامنے ہے، فتوحات مکیہ میں آپ فرماتے ہیں علوم الہیہ میں ولی کا کشف اس علم سے آگے نہیں ہو سکتا جو اس کے نبی کی کتاب اور وحی عطا فرما رہی ہے۔ واہ 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 واہ، یہ کس قدر واضح بات ہے، کمال ہے۔ آپ جو ہے وہ امام المکاشفین ہیں، آپ علیہ رحمہ کشف کے حوالے سے تمام اولیاء کرام میں مشہور و معروف ہیں جی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی کا کشف بھی بڑا مشہور ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ علوم الہیہ میں ولی کا کشف اس علم سے آگے نہیں ہو سکتا جو اس کے نبی کی کتاب اور وحی عطا فرما رہی ہے، اور اگر کچھ شرعی حدود سے باہر ہو جائے تو وہ علم نہیں ہوگا، نہ وہ کشف ہوگا، بلکہ اگر تم تحقیق کرو گے تو ثابت ہو جائے گا کہ وہ جہالت تھی۔ لا الہ الا اللہ، کیا کمال بات کہہ کہ سارا معاملہ کیا کر دیا، صاف کر دیا ہے۔ بھئی ایک بندہ ہے، ہمیں اشارہ ہو گیا ہے، یعنی اللہ رسول کی تعلیمات کیا ہیں، یہ ہیں، ہمیں اشارہ ہو گیا ہے کہ یوں نہیں کرنا۔ جیسے نماز پڑھنے کا اسی کو لے لیں کہ بھی نماز کا جو ہے وہ ٹائم ابھی آپ کو کیا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو ہمیں اشارہ ہو گیا ہے کہ یوں نہیں، ہم یوں کریں گے۔ تو یہ جو اشارے ہیں
یہ اگر دین اسلام کی جو ہے وہ تعلیمات کے دائرے کے اندر ہیں پھر تو چلیں ان کی ایک وقت ویلیو جو ہے وہ اپنی جگہ پر جس طرح ہے اسی طرح ہے، لیکن اپنی خواہشات کو یا اپنا یوں بولے بندہ معاملات کو دین اسلام کی تعلیمات پر معاذ اللہ اگر یہ حاوی کر دیتا ہے صدر، تو یہ آج کل پبلک میں لوگ ہیں یہ دھوکہ دینے والے، یہ فراڈیے لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں، لوگ ان کے چنگل میں پھنس رہے ہیں۔ استاد صاحب جس طرح یہ پھنسانے والے قصوروار ہیں، پھنسنے والوں کو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل کیا ہیں بری ہیں، بھئی ان کا کیا ہے کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ بھئی ایک شکاری نے جال بچھایا ہوا ہے، آنکھیں بندے کی جو ہے اس کو نظر آ رہا ہے جال کیا ہے بچھا ہوا ہے، لوگ بتانے والے بتا رہے ہیں بھئی جال بچھاؤ ادھر مت جانا، پھر وہ جا کے ادھر اس میں کیا ہے پھنس جائے، تو پھر اب بندہ بولے یار جال پھنسایا تھا تو میں اس میں کیا ہو گیا، میں پھنس گیا۔ تو اتنی سادی اور آسان بات نہیں ہے۔ یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں استاد صاحب، یہ علماء آپ دیکھیں شیخ اکبر جیسی ہستی، آپ پیچھے چلے جائیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی سے جو ہے نا وہ چلے جائیں، ادھر پیچھے جنید بغدادی پر چلے جائیں، غوث پاک سے پہلے بھی اگر چلے جائیں تو یہ صوفیاء یہی دین اسلام پر عمل کا راستہ جو ہے یہ بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ اسی سے ملنا ہے جو کچھ ملنا ہے۔ لیکن آج دیکھیں لوگ جو ہے وہ عجیب عجیب لوگوں کا شکار ہو جاتے ہیں، چرسے پی رہے ہیں، سگریٹ کے دھوئیں جو ہے وہ اڑا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اول فول حرکتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں، الیاذ باللہ۔ تو کیا فرماتے ہیں آپ کی یہ جس طرح یہ جو چکر میں پھنسانے والے قصوروار ہیں، پھنسنے والوں کی بھی تو کچھ یوں بولیے کہ ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ جی لوگ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی سب کچھ ہے، یہی ولایت کا جو ہے وہ اعلی درجے پر فائز ہے۔ اور یہاں پر ایک اور سمجھانے والی بات کتنی زبردست ہے کہ جو امام المکاشفین ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ اگر کشف بھی ہوتا ہے، یعنی اگر کسی کو کوئی ایسی انہونی چیز بھی ظاہر ہوتی ہے تو کوئی الہام ہوتا ہے تو اب اس کو وہ شریعت کے ترازو میں تولے گا، صحیح، اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو وہ کشف درست ہے، اور اگر وہ شریعت کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو پھر وہ کشف جو ہے وہ غلط ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرید جو ہے وہ آپ کی خدمت میں آنا بند ہو گیا اور کسی نے جو ہے وہ کافی دن گزر گئے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ تو صحیح، مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ حضرت اب مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جب رات میں جو ہے وہ ہوتا ہوں تو جنت میں پہنچ جاتا ہوں اور وہاں جو ہے وہ جنت کے کھانے جو ہے وہ کھا رہا ہوتا ہوں، خوشبوئیں سونگھ رہا ہوتا ہوں اور مزے میں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ذرا ٹھہرو، آپ نے نظر کرم فرمائی اس کی ہدایت کے لیے، اور جو ہے جیسے ہی جو ہے وہ ہاتھ پھیرا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ میں وہ حقیقت میں وہ جنت میں نہیں رات کو جاتا تھا، وہ کچرا کوڑی پر جاتا تھا اور وہاں کا جو گند ہے وہ کھاتا تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یعنی حقیقت یہ تھی جو کہ شیطان نے جو ہے وہ اسے جو ہے یہ ظاہر کرتے کہ جنت میں پہنچ کے آئے۔ تو اس لیے اس معاملے میں کسی پابند شریعت رہبر و رہنما کی بھی حاجت ہے کہ الحمدللہ عز و جل جب ایسے رہنما ملیں گے جو شریعت پر عمل کرنے والے ہوں گے تو وہ اس طرح کی اگر جو غلط بھی آ رہا ہے، کوئی ایسی انہونی چیز آ رہی ہے، ایسی بات ہمارے ذہن میں آ رہی ہے یا ہمیں نظر آ رہی ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ حل کروانا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ یہ شریعت کے مطابق بھی ہے کہ نہیں ہے۔ جی اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی جو ہے وہ عطا فرمائے۔ قرآن مجید سبحان حمید نے ایک بڑا پیارا قانون بتایا ہے، اور ان اولیاءہ الا المتقون، یعنی پہلے نفی کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست، اللہ کا ولی، اللہ کا پیارا، اللہ کا محبوب، مقرب بارگاہ الہی کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اور پھر فرمایا الا المتقون، مگر وہ جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کا جو شان نزول ہے، جو متولی جو تھے نا خانہ کعبۃ اللہ شریف کے جو متولیین تھیں، تو وہ شاید ان کے وہم و گمان میں تھا کہ ہم تو جو ہے وہ کرتے ہیں کعبے کی متولیت ہے تو صاحب ایمان ہونا اور تقوی اور پرہیزگاری یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بارہ علماء نے بیان کیا کہ ایک مستقل جو ہے نا وہ قانون ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قانون بیان کر دیا ہے کہ ولی وہی ہو سکتا ہے، اللہ کا پیارا، اللہ کا محبوب وہی ہو سکتا ہے جو تقوی والا ہو، پرہیزگاری والا ہو۔ اور تقوی اور پرہیزگاری کی جو پہلی سیڑھی علماء نے بیان فرمائی ہے نا وہ یہ ہے کہ صاحب ایمان ہونا۔
پہلے تو اس کے عقائد و نظریات اچھے ہوں، اللہ کے بارے میں عقیدے، انبیاء کرام کے بارے میں عقیدے، اس کے بعد فرشتوں کے بارے میں عقیدے، عقائد و نظریات کا علم، اس کے بعد فرائض ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں۔ تو جس کے اندر تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری، جیسے آپ نے کہا کہ نماز کے حوالے سے، اب جو معاذ اللہ نماز کی ایک تعداد ہے، جو انہوں نے بولا ہے نا پی کے پہنچنے والے سرکاریں، ایک تعداد ہے، مطلب اس کے اندر معاذ اللہ نماز کی دعوت دیتے ہیں۔ میرے ساتھ خود ذاتی تجربات بھی ایسے ہوئے ہیں کہ نماز کی دعوت دی ہے تو اس طرح کے الفاظ ادا کیے ہیں کہ گویا کہ نماز فرض ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو جو نماز کی فرضیت کا ہی مطلقاً انکار کر دے وہ تو اسلام، دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ جو صاحب ایمان نہ رہا تو وہ متقی کیسا، وہ پرہیزگار کیسا، تو اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی پناہ ہے، اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے، اور اس طرح کے جو ڈھونگی لوگ ہیں اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اوقات اپنے دل میں چور ہوتا ہے، لالچ ہوتا ہے، بھئی یہ تو جائیں گے ادھر تو یہ تو بولیں کہ نماز بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، حج بھی کرنا ہے، جھوٹ بھی نہیں بولنا، حرام بھی نہیں کھانا، شراب سے بھی بچنا ہے، جوا بھی نہیں کھیلنا، سود بھی نہیں کھانا، اور یہ بھی نہیں کرنا اور وہ بھی نہیں کرنا، 50 کاموں سے منع کر دیں کہ گانے بھی نہیں سننے، ڈرامے بھی نہیں دیکھنے، اور بھی بےہودہ اور بد اخلاقی والے کام نہیں کرنے، اور چکر بازیاں اور مطلب اس طرح غیر محرموں سے تعلقات یہ بھی نہیں رکھنے۔ یہ تو 50 کاموں سے منع کر دیں گے بھائی، اور ادھر کیا ہے بس ٹھیک ہے بھائی ہمارا تو کر گئے ہیں، وہ امام حسین ہی پڑھ گئے ہیں بھائی، ہماری نماز تو امام حسین نے جو ہے پڑھ دی ہوئی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کی پناہ ہے ایسے یوں بولیے کہ بےہودہ اور بے باکانہ، اور جو ہے وہ میں اور کیا کیا اس کے لیے بولوں، ایک ہے میرے ذہن میں قول بدتر از بول، یہ زبان پر بھی چلے آئی گیا ہے۔ تو اس طرح کی باتوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین نے جس سے روکا ہے اس سے رک جائیں، یہ ذہن بنائیں، جس سے روکا ہے اس سے کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، رکنا ہے، وہی کام کرنا ہے جو پرمیزیبل ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھنا یہ اور اس کو جاننا یہ ایمان والے کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ بتقاضۂ بشریت کسی گناہ کا ہو جانا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی بھی مسلمان جو ہے نا وہ یہ نہیں سمجھے گا جو میں نے کیا، جیسے نماز نہیں پڑھی کسی نے فجر کی، آج یوں لے لیں فجر کی نماز نہیں پڑھی، تو اب اس کو دل میں احساس ہوگا کہ کام میں نے کیا کیا ہے، غلط ہی کیا ہے، مجھے فجر کی نماز کیا تھی، پڑھنی تھی۔ یہ ایک یوں بولے یہ احساس گناہ ہونا یہ سعادت مندی ہے۔ تو اس کو بندہ کیا کرے، پھر وہ جب یہ احساس ہوگا تو پھر وہ کیا کرے گا، اس سے باز بھی آئے گا، نہیں میں نے نماز پڑھنی ہے، میں صبح جو ہے وہ اٹھوں گا، الارم لگاؤں گا، 2 3 الارم لوگ جو ہے وہ لگاتے ہیں بالکل یوں اس طرح سے۔ تو الارم میں ویسے یہی ہونا چاہیے کہ الارم لگائیں اور جب وہ بجے تو پھر اٹھ بھی جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جس میں ہے یہ ایک سعادت مندی والی بات ہے، لیکن یہ خیال ہی ختم ہو جانا بھی جو کر رہا ہوں میں صحیح کر رہا ہوں، جدھر جا رہا ہوں صحیح جا رہا ہوں، یہ ایسا مومن مسلمان کا یہ انداز اور مزاج کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ حکیم خلیل صاحب لگتا ہے گلا آپ کا خلیل بھائی متاثر ہے، کوئی ایسی بات ہے؟ میں صحیح گیس کر رہا ہوں؟ کچھ تھا، ہم تو پنجابی میں کہتے ہیں ٹی وائی لگا سکتے ہیں جی کچھ تھا۔ اللہ عافیت عطا فرمائے۔ جی بتائیے، علاج بتائیں۔ جی سب سے پہلے بچوں کے حوالے یہ بال جھڑنے والا بھی آ گیا مسئلہ، ہی کہہ رہے ہیں بال بھی بہت جھڑتے ہیں، اس کا بھی کچھ بتائیں۔ سب سے پہلے بچوں کے حوالے سے کہ سردی کا موسم ہے اور سوال بھی آپ نے فرمایا تھا کہ اس طرح آیا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ بچوں کو کن چیزوں سے بچانا ہے۔ اب جیسے ٹھنڈ سے آپ بچانا چاہ رہے ہیں تو ایسی غذاؤں کا انتخاب کریں کہ جو ٹھنڈی نہ ہوں۔ اب ایک طرف چاہ رہے ہیں کہ ٹھنڈ اس کو نہ لگے، دوسری طرف آپ چاول کی پلیٹ بھر کے کھلا رہے ہیں، تو اب یہ اس کا مزاج ٹھنڈا ہے۔ تو یعنی کہ موسم کے حساب سے، عمر کے حساب سے، اسی طرح سے جو بھی سردی گرمی جو بھی آتی ہے، پھر جس طرح کی طبیعت ہے بچے کی، بچے ایک جوان ہے وہ ذرا اس کا قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے، بچہ ہے وہ نازک ہوتا ہے، تو اس کے حساب سے غذاؤں کا انتخاب سب سے پہلے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ سمجھیں کہ یہ پہلا علاج یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، پھر اس کے بعد ان چیزوں سے بچے کہ جس سے بچنا ہے، اور پھر اس کے بعد آئے کہ علاج کیا کرنا ہے۔ تو اس میں یہ کہ بچوں کو ایسے موسم کے اندر جو ہے وہ چاولوں سے بچانا چاہیے۔ بعض ایسے بچوں کو میں جانتا ہوں کہ جو صرف چاول ہی کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہی نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ان کا یہ معاملہ چلتا ہی رہتا ہے سردیوں میں بھی۔ تو ایسے بچوں کے لیے یا سبھی کے لیے سردیوں کے موسم کے حساب سے اس میں یہ ہے کہ ان کو شہد آپ اگر اچھا مل جائے تو اس کا استعمال کروائیں، صبح شام چٹا دیں، جس انداز سے بھی وہ لینا چاہیں، روٹی پہ ڈال کے کھلا دیں،
इसी तरह से शहद ले लें 1 पाव, इसके अंदर 1 ग्राम ज़ाफ़रान पीस कर आप डाल दें। असली ज़ाफ़रान आपको मिल जाती है। ये पीसेंगे कैसे खलील भाई? वैसे तो छोटी छोटी मशीनें भी होती हैं, घरों में भी पीस सकता है, लेकिन इसका एक अंदाज, इसमें गरम मसाला पीसा जाता है उसमें भी पीस सकते हैं, लेकिन वो क्वांटिटी कम होगी तो इसलिए शायद वो ना पीस सके, या पीस भी जाए तो वो सारा उसमें ही लग जाएगा, फैल ही जाएगा। इसका तरीका ये होता है कि जैसे आप किसी उसको गर्म कर लें थोड़ा सा ज़ाफ़रान को, जैसे मिसाल है आप खाना पका रहे हैं या कोई वैसे ही कोई आपने बर्तन रखा उसके ऊपर ज़ाफ़रान रख दें, तो ज़ाफ़रान कुछ देर बाद जो है ना, नीचे चूल्हा जल रहा है तो ऊपर बर्तन है, बर्तन के ऊपर जैसे ढका हुआ है कुछ, तो उस पर थोड़ी सी ज़ाफ़रान रख दें, ज़ाफ़रान थोड़ी देर में कड़क हो जाएगी, तो उसके बाद आप हाथ से भी उसको मसलेंगे ना तो वो पिस जाएगी। वाह। तो ये इस अंदाज पर आप इसको 1 पाव शहद, उसके अंदर 1 ग्राम ज़ाफ़रान मिक्स करके रख लें, और ये बच्चों को जो है ना भले उसको है प्रॉब्लम या नहीं है तो आप ये देते रहें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इससे उम्मीद है कि उनका ये नज़ला ज़ुकाम खांसी इससे हिफाजत रहेगी। तो ये कर लें। इसी तरह से बच्चों को जो है बादाम दे दें, किशमिश खिलाएं, जो हस्बे हाल और जेब आपको इजाज़त दे तो उसके हिसाब से बच्चों को इस तरह की चीज़ें आप खिलाते रहें, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा होगा। ये जो किशमिश होती है ना, जो लंबी लंबी किशमिश होती है, ये थोड़ी खट्टी खट्टी भी होती है, इसका भी हाल बताना, मीठी किशमिश बताना बंदा खाए। ज़रिश्क और किशमिश में वैसे फ़र्क है? ज़रिश्क तो अलग है, उसको ज़रिश्क भी कहते हैं, बाद लोग ज़रशिक भी कह देते हैं, तो ज़रिश्क जो आपने फरमाया वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन इसको भी काली किशमिश के नाम से भी लोग बेचते हैं ना? वो बेचते होंगे, लेकिन काली किशमिश है अलग। अच्छा, ये अलग है। काली किशमिश अलग आती है, खून बनाने के हवाले से काली किशमिश को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वाह। तो काली किशमिश अलग है। ज़रिश्क जो है वो उससे और छोटी होती है, बिल्कुल छोटी छोटी होती है, जैसे पपीते के बीज होते हैं इससे थोड़े से बड़े, वो ज़रिश्क होती है। तो वो जिगर के लिए बहुत मुफीद होती है, लेकिन उसमें खटास वगैरह होती है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है। तो ये किशमिश बच्चों को सोते वक्त जो है 1-2 बादाम, 3-4-5 किशमिश जो है खिला दें, तो इससे इंशाल्लाह उनका सीना वगैरह ये ठीक रहेगा। ये लंबी किशमिश छोटी वाली किशमिश होती है ना खलील भाई? जी, छोटी किशमिश होती है वो मीठी होती है, हमारा तो तजर्बा जो है ना वो यही है। जी जी, किशमिश तो मीठी ही होती है, लेकिन ये बाद आप शायद मुनक्के की बात कर रहे हैं, वो बड़ी किशमिश होती है। नहीं, मुनक्का नहीं, वो लंबी वाली किशमिश एक होती है, वो मुझे थोड़ा उसका हो सकता है जो मैंने ली है वो खट्टी हो, बाकी ठीक हो। जी जी, चले तो इसका इस्तेमाल करवाएं। बाकी कमर में दर्द और घुटनों में दर्द वगैरह के हवाले से बताया था, तो आपने फरमाया था कि सर्दियों में बाज़ के जैसे पहले कभी चोट लगी है, सर्दियों में वो दर्द होने लगता है, तो इसके लिए एक तो आप एक नुस्खा बना लें जिसके अंदर है फूल मखाने, ये हकीमों की दुकान से मिल जाते हैं फूल मखाने। तो ये 100 ग्राम ले लें और इसके अंदर 100 ग्राम बादाम डाल लें और 100 ग्राम इसमें गोंद कीकर की जो गोंद होती है वो शामिल कर लें। अब चौथी चीज़ है, अगर आपको शुगर नहीं है तो इसमें 100 ग्राम मिश्री मिला के रख लें। तो इसको आप सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल कर लें। करना कि इसको कूटना काटना है या बस खाली उसको मिला लेना और बस यूँ इसको रख लें? क्या बस मिला के कूटना ही है, उसको पीस लें और पीसने के बाद उसको 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ इस्तेमाल कर लें, पानी के साथ इस्तेमाल कर लें, वैसे भी खा सकते हैं, बच्चों को भी खिला सकते हैं। तो ये कैल्शियम के लिए, इसी तरह जोड़ों के दर्द वगैरह के हवाले से इंशाल्लाह मुफीद है। इसी तरह से जो ये घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, या बताया कि सुबह छींकें वगैरह आती हैं ज़्यादा, तो उसके लिए एक मैं कहवा बता देता हूँ, तो ये सभी अफराद ले सकते हैं। 1-1.5-2 कप पानी लें आप, उसके अंदर थोड़ा सा 1 इंच के जितना एक टुकड़ा जो है अदरक का डाल लें और इसके अंदर एक टुकड़ा इतना ही 1 इंच का दालचीनी का डाल लें और इसको पकाएं। पक कर जब ये 1 कप रह जाए तो इसको उतार लें आप, इसमें शहद शामिल करके इसको इस्तेमाल कर लें। इसमें 2-3 मुनक्के भी डाल सकते हैं, तो ये इंशाल्लाह जब पक रहा हो तो मुनक्के भी इसमें शामिल कर लें, जो बड़ी किशमिश होती है, तो इंशाल्लाह ये मज़ीद मुफीद हो जाएगा। तो ये घुटनों वगैरह के दर्द के हवाले से भी मुफीद है, नज़ला ज़ुकाम खांसी के हवाले से भी इंशाल्लाह मुफीद होगा। इसी तरह से जिनको दायमी नज़ला रहता है, आए दिन जैसे नज़ला रहता है, तो जैसे छींकें जिनको आती हैं, तो उनको चाहिए कि रोज़ाना रात को सोते वक्त 21 किशमिश और 11 बादाम 21 किशमिश और 11 बादाम सोते वक्त खा लें, तो इंशाल्लाह इसको 5-6 माह लगातार जारी रखें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये आपका जो दायमी नज़ले का जो मामला है, अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। ये बहुत मज़े का होता है। ऐसे हम क्या करते, जब जामिया बिना में पढ़ते थे ना हम लोग, तो मैंने एक खलील भाई वो कच्चा मिट्टी का प्याला जो होता है ना, यानी एक तो वो प्याला होता है जिसके ऊपर उन्होंने शीशे की वो परत जो है ना उसकी वो मुलम्मा कारी की होती है,
اور ایک ہوتا ہے لکڑی کا مٹی کا پیالہ ہوتا ہے, لکڑی کا پیالہ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ابھی مٹی کے پیالے کی بات کر رہے ہیں, لیکن وہ بالکل یوں بنے ہو کہ اس کے اوپر شیشے کی تہ وغیرہ کیا ہے وہ کچھ بھی نہیں لگا ہوتا, تو وہ خریدا تھا. تو اس میں ہم کیا کرتے تھے, رات کو پانی ڈالتے تھے اور اس میں یہی کشمش اور بادام ڈال کے, یہ یہیں پر جو ہے نا وہ 5ویں منزل تھی, اس پر ہم جو ہے رہتے تھے. تو اس کی جو منڈیر پر ہے نا, ہم باہر رکھ دیتے تھے رات کو, اس کے اوپر وہ ململ کا کپڑا ڈال کے. تو صبح جب اٹھنا تو پانی کیا ایک تو مطلب ٹھنڈا ہوتا تھا, اور پھر وہ پانی پی جانا اور کشمش اور بادام کا چھلکا اتار کے کھا لیتے تھے. مزہ ہی بہت آتا تھا اور فائدہ مند بھی بہت مفید ناشتہ ہے اگر یہ استعمال کر لی جائے. بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے ناشتہ نہیں کرتے, چلو یہی کھلا دیں. اگر اب یہی 1 گلاس دودھ کے ساتھ آدھے گلاس دودھ کے ساتھ دے دیں گے تو دماغی حوالے سے, قوت حافظہ کے اعتبار سے بھی, آنکھوں کے اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے اور خون کی کمی کے حساب سے انشاءاللہ بہت مفید علاج ہے. تو اس کو کیا جا سکتا ہے اور سردیوں میں بہت زیادہ مفید رہے گا. زیادہ دیر تو نہیں کیا لیکن کچھ دیر یہ مطلب یہ چلایا ہم نے اس کو. چلیں آگے چلیں. آج کل بچوں کو جو ہے نا ٹافیاں پاپڑ لوگ بہت کھلاتے ہیں, اس پہ خرچہ بھی بہت کرتے ہیں. ایسا ہی یہ چیزیں کھلائیں تو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا. مرحبا, بہت پیاری بات. جی کشمش کوئی بہت زیادہ مہنگی نہیں ہوتی ہے, اگر بندہ تھوڑی سی اس کو لے کے تھوڑا تھوڑا استعمال کروائے تو بہت زیادہ مہنگی نہیں ہے کہ جو چلغوزے نہیں ہیں, یہ کشمش ہے تو چلغوزے تو بہت مہنگے ہوتے ہیں, کم از کم یہ کھلا دیں. اسی طرح سے جنہوں نے فرمایا 2 سال سے بستر پر ہیں, ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہے, اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو آپ یہ کہ اس طرح کے جو علاج ہیں وہ یہاں جب تک مکمل معلومات نہ ہو سامنے والے کی تو علاج بتانا مشکل ہوتا ہے. تو کسی ماہر طبیب سے, کسی اچھے ڈاکٹر سے یا حکیمی حوالے سے آپ علاج کروانا چاہیں تو ان سے مل لیں, تو پھر اس کے بعد ہی وہ ساری صورتحال آگاہی کے بعد ہی کچھ بہتر مشورہ جو ہے دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی, کلیئر ہو گیا. بال جھڑنے والوں کو بھی کچھ بتائیں. جی بال جھڑنے کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ ایک تو بعضوں کو بال جھڑ رہے ہوتے ہیں, دنیا بھر کے تیل لگا لیتے ہیں, مگر بال جھڑنا بند نہیں ہوتے, تو بعض اوقات ان کو خون کی کمی ہوتی ہے. اچھا, تو ایسے افراد جو ہیں وہ انجیر کا استعمال کریں. صحیح. سردیوں میں ویسے بچے بڑے انجیر بھی استعمال کریں تو انشاءاللہ جوڑوں کے درد وغیرہ کے حوالے سے مفید ہے. تو جن کے بال جھڑتے ہیں وہ انجیر کا استعمال کریں تو مفید ہے. باقی آئل لگانے کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ جیسے 100 گرام آپ کوکونٹ کا آئل لے لیں, 100 گرام اس میں تلوں کا آئل شامل کر لیں, اور اچھا آئل ہو جو خالص کہیں سے آپ کو مل جائے تو ان کو مکس کر کے رکھ لیں. تو 200 گرام یہ ہو جائے گا, اس میں 25 گرام کسٹرڈ آئل آپ شامل کر لیں. تو اس کو ملا کر مکس کر کے رکھ لیں, یہی بالوں میں آپ لگائیں. اور غیر معیاری جو چیزیں ہوتی ہیں سر میں بندہ لگاتا ہے اس سے بھی بچیں, اور اسی طرح سے بال دھونے کے حساب سے جو سر میں لگاتے ہیں, اور اسی طرح سے کھارے پانی سے بھی جو ہے وہ سر کو دھونے سے بچائیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ فائدہ ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے, اولیاء کا فیضان نصیب فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے, برے خاتمے سے اللہ محفوظ و مامون فرمائے. آمین. بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. اے مدینے کے تاج دار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. اے مدینے کے تاج دار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں. آرزوئے حرم ہے سینے میں اب تو بلوائے مدینے میں. آرزوئے حرم ہے سینے میں اب تو بلوائے مدینے میں. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے
कुछ नहीं मुश्किलें हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए आरज़ूए हरम है सीने में अब तो बुलवाए मदीने में तुझसे तुझे ही को मांगते हैं जो सलमान सलाम कहते हैं आप आता ने क्यों परेशान है बद से बदतर भी ज़ेरे दामा है आप आता ने क्यों परेशान है आशिकों पर तो मेहरबान है उन पे रहमत वो खास करते हैं उन पे रहमत वो खास करते हैं जो सलमान सलाम कहते हैं मदीने के ताजदार तुझे अहले ईमान सलाम कहते हैं खुले आँख सुन ले आला कहते कहते खुले आँख सुन ले आला कहते कहते खुले आँख सुन ले आला कहते कहते मदनी चैनल मदनी चैनल मदनी चैनल सच्ची